السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے اپنے وقت کا مشہور شارٹ ناول بعنوان 99 سال پہلے۔ یہ ناول اس دور کی عکاسی کرتا ہے جب ہندوستان میں انگریز راج تھا۔ اس وقت ہندوستان کے شمالی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے جاگیردار ہوا کرتے تھے۔ یہ انگریزوں سے تعلقات استوار کرنے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے، دوسرے لفظوں میں اپنی تعلقات داری قائم رکھنے کی کوششوں میں لگے رہتے، جن کا اپنے علاقے میں اثر و نفوذ ہوتا اور انگریز جنہیں اپنے لیے کارآمد خیال کرتے ان پر ہاتھ رکھ دیتے۔ اس کے صلے کے طور پر وہ ان جاگیرداروں کو چھوٹ بھی دیتے اور ان کے کرتوتوں سے چشم پوشی کرتے۔ بظاہر اس ذرا سی چھوٹ سے فائدہ اٹھا کر یہ لوگ بڑے بڑے کام کر جاتے۔ اسی دور اور اسی علاقے سے تعلق رکھنے والی یہ حیرت سامان داستان ایک ایسے شخص کی ہے جو قدرت کی طرف سے ایک حیرت انگیز صلاحیت لے کر پیدا ہوا تھا۔ اسے اپنی قوت پر اختیار نہیں تھا، مگر یہ جب بھی آشکارا ہوتی سب کو حیرت زدہ کر دیتی۔ اس کی اس صلاحیت میں دوسروں کے لیے خوشی کا سامان بھی تھا اور پریشانی کا بھی۔ صحیح معنوں میں مسحور کر دینے والے واقعات، کردار اور ماحول کی اس رودات میں اس دور کے انگریزوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے حالات و واقعات کی ایسی تصویر پیش کی گئی ہے کہ آپ محسوس کریں گے جیسے کہ آپ کے سامنے فلم چل رہی ہے۔ آئیے اس کہانی کا پہلا حصہ سنتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اگر پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یو پی سے بہار کی طرف چلیے تو ہمالیہ کے زیریں میدانی علاقے میں راج نگر نامی ایک قصبہ ملے گا۔ بظاہر یہ ایک قصبہ ہے، مگر اس قصبے سے متصل چند گاؤں ہیں اور ان کے چاروں طرف کھیتی کھیت نظر آئیں گے۔ یہاں کی زندگی بالکل سست مگر مشینی ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے قصبے کے بازار کی دکانیں کھل جاتی ہیں، مندروں سے گھنٹیوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور مسجد سے اذان سنائی دیتی ہے۔ جہاں ایک طرف ہندو چھوٹی چھوٹی باسکٹوں میں پھول لیے مندروں کی طرف جاتے دکھائی دیتے تھے، وہیں مسلمان کرتے اور تہمت میں ملبوس، بالوں کو ٹوپی سے چھپائے مسجد کی طرف جاتے نظر آتے تھے۔ کسان کھیتوں کا رخ کرتے تھے۔ دکانیں جلدی کھل جاتی تھیں اور ان دکانوں پر گاہک پہنچتے تھے۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والی یہ کہانی 60-70 سال پرانی ہے۔ یہاں لوگوں کے مسائل عموماً ایک جیسے ہوتے تھے۔ اگر بارش نہ ہوتی یا کم ہوتی تو سبھی فکر مند ہو جاتے۔ مندروں میں بارش کی دعائیں مانگی جاتی اور مسلمان نماز استسقاء پڑھتے۔ اگر فصل اچھی تیار ہوتی اور ناگہانی اس فصل کو پالا مار جاتا تو وہ کسی نہ کسی شک یا وہم میں ضرور مبتلا ہو جاتے۔ ہندوؤں کا خیال ہوتا کہ ان کی اناج کی دیوی روٹھ گئی ہے، جس سے ان کی فصل پالے کا شکار ہو گئی۔ بارش نہ ہوتی تو وہ اسے سوکھا پڑنا کہتے اور اس وہم میں مبتلا ہو جاتے کہ ان کی بستیوں میں لوگ گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جس سے قدرت نے بارش موقوف کر دی اور سوکھا پڑ گیا۔ وہ اناج کی دیوی کو خوش کرنے کے مختلف طریقے اختیار کرتے۔ صاحب حیثیت لوگ بھوکوں کو کھانا کھلاتے اور بعض صاحب ثروت معصوم بچوں کو کھانا کھلاتے اور ان سے کہتے کہ وہ بارش کی دعائیں کریں۔ صدیوں سے یہ لوگ اوہام اور شکوک میں مبتلا زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کو وہ ٹوٹکے بھی آتے تھے جن سے بارش یقینی ہو جاتی تھی اور فصلیں اچھی تیار ہوتی تھیں، بلکہ ان ٹوٹکوں کے ذریعے ان کی کوٹھار میں رکھے ہوئے اناج میں برکت ہو جاتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس ٹوٹکے کے بعد ان کے اناج کے ذخیرے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ علاقے کا تعلقہ دار اپنے وسائل کے مطابق جتن کرتا تھا اور اس کی پرجا اپنے تعلقہ دار کا اتباع کرتی تھی۔ تعلقہ دار کے کارندے اس کے ہاتھ پاؤں تھے جن سے وہ جائز اور ناجائز کام لیتا تھا۔ کچھ دنوں سے یہ افواہ گرم تھی کہ قصبے میں نئے آنے والے نجومی نے یہ پیشگوئی کرتی ہے کہ اس علاقے میں 2 سال بارش نہیں ہوگی، اور یہ بڑی بھیانک پیشین گوئی تھی۔ یہ نجومی
رجنی کمار معلوم نہیں کہاں سے آیا تھا۔ راج نگر میں پیشین گوئی کر کے وہ 2 سال کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ چاہے تو یہ پیش گوئی کر کے یہاں سے چلا جائے، مگر اسے یہاں انا کنواری نے بھیجا ہے۔ یہ انا کنواری اس علاقے کی اناج کی دیوی تھی۔ اس نجومی کے بقول انا کنواری اس کے خام میں آئی تھی اور نجومی رجنی کمار کو خبردار کیا تھا کہ راج نگر اور وہاں کے باسیوں کو بتا دے کہ راج نگر میں 2 سال تک بارش نہیں ہوگی، پورے علاقے میں سوکھا پڑ جائے گا اور انسان اناج کے بغیر ادھر ادھر اجڑے پھریں گے۔ رجنی کمار نجومی قصبے میں آیا اور مڑھیا ڈال کے ایک باغ کے باہر رہنے لگا۔ صبح شام وہ مڑھیا سے نکل کے ایک پرچون کی دکان پر جا بیٹھتا اور جانے والوں سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا۔ وہ ہر ایک کو یہی بتاتا رہتا تھا کہ وہ نجومی ہے اور انا کنواری نے اس کو خواب میں ہدایت کی ہے کہ راج نگر والوں کو بتا دے کہ یہاں 2 سال تک بارش نہیں ہوگی اور پورے علاقے میں خطرناک سوکھا پڑے گا۔ بہت جلد رجنی کمار کے چاروں طرف بھیڑ بھاڑ رہنے لگی۔ یہ لوگ اس سے دوسری بہت سی باتیں بھی پوچھنے لگے۔ اسے علم نجوم پر کسی حد تک دسترس بھی حاصل تھی۔ اس نے کچھ کے ایسے ماضی کے واقعات بتا دیے کہ وہ حیرت زدہ رہ گئے اور رجنی کمار کی ساکھ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قصبے اور اس کے چاروں طرف مختلف دیہاتوں میں آباد کاشتکار بھی اس نجومی کے پاس پہنچنے لگے، اور جب نومبر سے مئی تک بارش کا ایک چھینٹا بھی نہیں پڑا تو لوگوں کو وحشت سی ہونے لگی۔ تعلقہ دار پرشوتم داس بھی بے حد پریشان تھا۔ وہ کچھ دنوں تک اس لیے خاموش رہے کہ اگر بارش ہو گئی تو یہ نجومی جھوٹا ٹھہرے گا اور خود ہی یہاں سے بھاگ جائے گا، مگر جب 6 ماہ گزر جانے کے بعد بھی بارش نہیں ہوئی تو پرشوتم داس جی اس نجومی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تیسرے پہر برجو بنیے کی دکان پر رجنی کمار اپنے مداحوں میں گھرا بیٹھا تھا اور لوگ اس سے اپنے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ کوئی محبت کا مارا اپنے عشق میں کامیابی یا ناکامی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، کوئی شہر میں ملازمت کے لیے جانا چاہتا تھا اور رجنی کمار سے پوچھ رہا تھا کہ شہر میں سے کامیابی ہوگی یا نہیں۔ ایسے میں پرشوتم داس جی کی بیل گاڑی برجو بنیے کی دکان سے کسی قدر فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میلی کچیلی پھٹی پرانی دھوتی پہنے ہوئے پرشوتم داس کا خانگی نوکر کاشی رجنی کمار کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ پہلے تو رجنی کمار کو غور سے دیکھتا رہا۔ ہجوم کے ہر شخص نے اس میلے کچیلے کاشی کو پہچان لیا۔ وہ سب گھبرا کر مڑ مڑ کے پرشوتم داس جی کی بیل گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے رجنی کمار نجومی تنہا رہ گیا۔ میلے کچیلے کاشی نے رونت سے کہا، یہاں لوگوں میں بیٹھا کیا بکواس کر رہا ہے؟ چل، تجھے ٹھاکر جی یاد کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کاشی نے ٹھاکر جی کی بیل گاڑی کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی رجنی کمار کی نظریں بھی بیل گاڑی کی طرف اٹھ گئیں۔ کاشی نے ترش لہجے میں پوچھا، میری بات سنی نہیں؟ ادھر کیا دیکھتا ہے؟ رجنی کمار نے پرشوتم داس جی کا ذکر سنا تھا اور ان کے ظلم اور دبدبے کی کچھ کہانیاں بھی سن رکھی تھیں۔ گھبرا کے اٹھا اور کاشی کے ساتھ بیل گاڑی کے پاس پہنچا۔ پرشوتم داس جی سیاہ نصف شیروانی نما کوٹ میں ملبوس گاؤں تکی سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسی خونخوار نظروں سے رجنی کمار کو دیکھا کہ اس کی جان ہی نکل گئی۔ پرشوتم داس جی نے بھاری بھرکم آواز اور لہجے میں پوچھا، تو نجومی ہے؟ رجنی کمار نے گھگھیا کے جواب دیا، ہاں مہاراج، میں ہی نجومی ہوں۔ پرشوتم داس جی نے دوسرا سوال کیا، کیا نام ہے تیرا؟ اس نے جواب دیا، رجنی کمار۔ پرشوتم داس جی نے رونت سے کہا، پورے علاقے کو 6 ماہ سے پریشان کر رکھا ہے، میرے ساتھ کوٹھی پر چل، وہاں دیکھوں گا کہ تجھے کیا آتا ہے۔ رجنی کمار ہمت کر کے بیل گاڑی میں بیٹھنے لگا تو پیچھے سے کاشی نے اس کا کالر پکڑ کر کھینچ لیا، ادھر کہاں چلا، میرے ساتھ پیدل چل۔ اس دوران میں پرشوتم داس جی نے گاڑی بان کو اشارہ کیا اور بیل گاڑی وہاں سے چلی گئی۔
کاشی نے رجنی کمار کو ڈرایا۔ تو عجیب گنوار آدمی ہے کہ ٹھاکر جی کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ رجنی کمار نے کہا، میں خود تو نہیں بیٹھ رہا تھا، مجھ سے تو ٹھاکر جی نے بیٹھ جانے کے لیے کہا تھا۔ کاشی نے کہا، شاید تو کبھی کسی بڑے آدمی کی صحبت میں نہیں اٹھا بیٹھا۔ کاشی یہ کہہ کر اس طرف چل پڑا جدھر ٹھاکر جی کی بیل گاڑی گئی تھی۔ رجنی کمار بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے آبادی کے باہر بہت دور ایک بہت بڑے باغ میں پرشوتم داس جی کی کوٹھی دیکھی تو تھی، لیکن دور سے۔ کوٹھی کے چاروں طرف خندقیں کھدی ہوئی تھیں اور ان خندقوں میں پانی بھرا رہتا تھا۔ خندقوں کے اس پار پتھریلی دیواروں کی حد بندی تھی اور ان دیواروں کے پیچھے پرشوتم داس جی کی قلعہ نما کوٹھی تھی۔ خندق کے بیرونی حصے میں بہت بڑا باغ تھا۔ اس باغ میں پرشوتم داس جی کے کارندے گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ایک گوشے میں ان کارندوں کے کچے پکے چھوٹے چھوٹے مکانات تھے۔ رجنی کمار نے راستے میں پوچھا، تیری ٹھاکر جی نے مجھے کیوں طلب کیا ہے؟ وہ مجھے ماریں گے پیٹیں گے تو نہیں؟ کاشی نے جواب دیا، مجھے کیا پتا کہ ٹھاکر جی تیری کیا وسع کریں گے، لیکن وہ تجھ سے بہت خفا ہیں۔ کہتے تھے کہ یہ کیسا منحوس آدمی ہے کہ 2 سال تک بارش ہی نہیں ہونے دے گا۔ رجنی کمار نے کہا، بارش کوئی میں نے تھوڑی روکی ہے، میں نے تو اپنے علم کے زور سے تم سب کو یہ بتا دیا ہے کہ یہاں سوکھا پڑنے والا ہے اور 2 سال تک بارش نہیں ہوگی۔ کاشی نے کہا، ہم کیا جانیں کہ بارش تو نے روکی ہے یا تیرے علم نے؟ ٹھاکر جی تو بس یہ جانتے ہیں کہ جب سے تو یہاں آیا ہے بارش نہیں ہوئی، اور جب تک تو یہاں رہے گا بارش نہیں ہوگی۔ راستے میں قصبے کا دھوبی گدھے پر لادی لیے چلا جا رہا تھا۔ کاشی کے ساتھ رجنی کمار کو دیکھا تو ہنستے ہوئے کہا، تو ٹھاکر جی کے پاس نجومی کی طلبی ہو گئی؟ کاشی نے ہنس کے جواب دیا، 6 مہینے سے بک بک کر رہا تھا، اپنی بک بک کا انجام بھی دیکھ لے گا۔ قصبے کے جتنے لوگ بھی راستے میں ملے وہ اسی اندیشے میں مبتلا ہو گئے کہ اب نجومی کی خیر نہیں۔ ان سب دیکھنے والوں کو رجنی کمار قیدی معلوم ہو رہا تھا، جسے کاشی گرفتار کر کے ٹھاکر کے پاس لیے جا رہا تھا۔ راستے میں رجنی کمار نے کاشی سے درخواست کی، اگر تو اجازت دے تو میں اپنی مڑیا کو دیکھ لوں۔ کاشی نے کہا، تجھے کچھ پتا بھی ہے کہ جس باغ کے باہر تو نے اپنی مڑیا ڈالی ہے وہ باغ بھی اپنے ٹھاکر جی کا ہے، وہ تجھ سے اپنی زمین کا کرایہ مانگ لیں گے۔ رجنی کمار تن بتقدیر لرزاں و ترساں کاشی کے ساتھ چلتا رہا۔ کافی دیر بعد دونوں ٹھاکر جی کی کوٹھی کے پاس پہنچ گئے۔ کوٹھی کے باہر 2 کارندوں نے رجنی کمار کو روک لیا اور اسے آم کے ایک درخت کے نیچے چرپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا، تو کچھ دیر یہاں بیٹھ، ٹھاکر جی کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ رجنی کمار کھرری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دور کوٹھی کے پھاٹک کے سامنے 2 گھوڑوں کی بگھی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا کوچوان اپنی نشست پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے رجنی کمار پر بھی اثر کیا اور اس کی آنکھیں بھی بند ہونے لگیں۔ بہت ہی پرسکون اور خوشگوار ماحول تھا۔ دور کہیں درختوں پر سے مینا کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی اور کسی کسی لمحے کوئل کی کوک بھی سنائی دیتی تھی۔ اگر رجنی کمار کے دل و دماغ پر ٹھاکر کا رعب طاری نہ ہوتا تو اس ماحول سے بہت لطف اندوز ہوتا۔ ایک کالی گول ٹوپی والے شخص نے کسی طرف سے نمودار ہو کے رجنی کمار کے پاس چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، تو ہی وہ نجومی ہے جس نے پورے علاقے کا ستیہ ناش کر رکھا ہے؟ رجنی کمار چونک گیا اور غنودگی کا اثر زائل ہو گیا۔ اس نے اس کالی گول ٹوپی والے کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ شخص کچھ پڑھا لکھا ہے اور ٹھاکر کا منشی ہو سکتا ہے۔ رجنی کمار نے برا مانتے ہوئے کہا، ایک تو یہاں یہ پریشانی ہے کہ لوگ بات ہی نہیں سمجھتے۔ میں نے تو اپنے علم کے زور سے پورے علاقے کو خبر دے دی کہ یہاں 2 سال برکھا نہیں ہوگی، اور یہاں کے سبھی لوگ یہ سمجھنے لگے کہ میں نے 2 سال کے لیے برکھا روک کر پورے علاقے کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ منشی نے رازداری سے پوچھا، تجھے کچھ آتا جاتا بھی ہے؟
یا यूं ही हवा बांध रखी है? रजनी कुमार ने कहा, एक तरफ तो ये कहते हो कि मैंने अपने इल्म नजूम से पूरे इलाके का सत्यानाश कर रखा है, और दूसरी तरफ पूछते हो कि मुझे कुछ आता जाता भी है या यूं ही हवा बांध रखी है। मुंशी ने आसपास खड़े हुए आदमियों को भगा दिया और राजदारी से कहा, वो तो मैंने यूं ही पूछ लिया कि कुछ आता जाता भी है या नहीं। वैसे पूरे राजनगर में तेरी धूम मची हुई है। रजनी कुमार ने पूछा, वैसे तुम हो कौन? अपना तारुफ तो कराया ही नहीं। मुंशी ने जवाब दिया, मैं ठाकुर जी का मुख्तियारकार हूँ, लोग मुझे मुंशी केदारनाथ कहते हैं। रजनी कुमार की हिम्मत बंधी, क्योंकि इसे एक सहारा मैसर आ गया था। ये सहारा था ठाकुर परशोत्तम दास जी का मुख्तियारकार केदारनाथ। मुंशी केदारनाथ ने कहा, अभी तो तुम ठाकुर जी की पेशी में हो, बाद में मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा और वहाँ कुछ हिसाब लगवाऊंगा। रजनी कुमार ने अंदेशा जाहिर किया, ठाकुर जी का काशी कहता था कि ठाकुर जी मुझसे नाराज हैं, इनसे बचूंगा तो मुंशी जी आपके घर चलूंगा ना। मुंशी हंसने लगा, काशी तो पागल है, इसे क्या पता कि ठाकुर तुझसे खुश है या ना खुश। ठाकुर जी बड़े आदमी हैं, वो किसी की स्वागत के लिए कोठी से बाहर नहीं आते, और तेरे लिए वो राजनगर के बाजार तक पहुंच गए। तू बड़ा खुशकिस्मत है कि ठाकुर ने तेरा शानदार स्वागत किया, और पागल काशी ये समझ रहा है कि ठाकुर जी तुझसे नाराज हैं। रजनी कुमार की जान में जान आई। चंद तोते आम के दरख्त की फुनगी पर लड़ रहे थे, और इनकी टें टें ने माहौल के सुकून को खत्म कर दिया था। मुंशी केदारनाथ ने ऊपर देखा और कहा, अभी ठाकुर जी यहाँ होते तो इन तोतों की खैर नहीं थी, वो बंदूक से इन्हें मार गिराते। रजनी कुमार ने मुंशी से कहा, मुझे तो यहाँ बड़ा डर लग रहा है। ठाकुर जी अगर इतने ही कड़क हैं तो वो मेरी किसी बात पर भी नाराज होकर कोई सजा दे सकते हैं। मुंशी भी बहुत चालाक था। रजनी कुमार को गौर से देखा। पता नहीं तो किस किस्म का आदमी है, क्या कभी किसी दरबार से तेरा वास्ता नहीं पड़ा? रजनी कुमार ने जवाब दिया, मेरा ताल्लुक इलाहाबाद से है, वहाँ कोई राजा महाराजा नहीं है, और यहाँ भी मैं ठाकुर जी के पास नहीं आया था, वो तो ठाकुर जी खुद मुझे यहाँ ले आए। मुंशी ने कहा, ठीक है, बस ये ख्याल रहे कि ठाकुर जी की किसी बात का ऐसा जवाब न देना जो उन्हें बुरा लगे। हम सब इसी तरह गुजर बसर करते हैं। रजनी कुमार ने अंदाज़ा लगा लिया था कि उसकी इस माहौल में जिन लोगों से भी मुलाकातें होंगी, इनमें ये मुंशी अहम रहेगा, इसलिए इसे राज़ी रखना और इससे खुशगवार ताल्लुकात कायम करना ज़रूरी है। मुंशी केदारनाथ ने कहा, अभी तो तेरी ठाकुर जी के पास पेशी रहेगी, जब इनसे फुर्सत मिलेगी तो मैं तुझको अपने घर ले जाऊंगा और वहां तुझसे कुछ हिसाब किताब कराऊंगा। काफ़ी देर बाद कोठी से कुछ लोग निकले और बग्गी में बैठ गए। इनमें एक औरत भी थी जो नीली साड़ी पहने हुए थी। बग्गी चल पड़ी और इनके करीब से गुजरती हुई आगे जाके रुक गई। इसमें से एक आदमी नीचे उतरा और रजनी कुमार के करीब आके मुंशी केदारनाथ से पूछा, क्या यही वो नजूमी है जिसने इस पूरे इलाके समेत हमारे ठाकुर जी को भी परेशान कर रखा है? मुंशी केदारनाथ ने जवाब दिया, ये तो विद्या की बात है, इसे सितारों की चालों का समझ आती है और ये सबको खबरदार कर देता है और नाहक बदनाम हो जाता है। बग्गी से उतर के आने वाला शख्स रजनी कुमार को गौर से देख रहा था, जैसे वो इसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। रजनी कुमार ने भी इस 40-45 साल अजनबी को गौर से देखा, जैसे वो भी इस शख्स को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मुंशी ने पूछा, वकील साहब, आप शहर कब वापस जा रहे हैं? इस शख्स ने जवाब दिया, अभी 2 दिन में राजनगर में अपने दोस्त पत्तूलाल के पास रहूंगा। ठाकुर जी से 2-1 मुलाकातें और होंगी। इतने में कोठी की तरफ से एक बूढ़ा मुलाजिम आया और कहा, जोशी जी को ठाकुर याद कर रहे हैं। वकील ने रजनी कुमार से पूछा, तू यहाँ कहाँ रहता है? रजनी कुमार ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि मुंशी केदारनाथ ने रजनी कुमार को धक्का देकर आगे बढ़ाया।
اب باتوں میں وقت ضائع نہ کر۔ اور وکیل سے کہا، وکیل صاحب آپ جائیں، میں اسے آپ کو ملوا دوں گا۔ وکیل نے بگی کا اور رجنی کمار اور منشی نے کوٹھی کا رخ کیا۔ رجنی کمار نے چلتے چلتے مڑ کے دیکھا، بگی چل پڑی تھی اور کوئی بگی کے پیچھے روشن دان نما حصے سے جھانک کے رجنی کمار کو دیکھ رہا تھا۔ منشی نے رجنی کمار کو ٹوکا، پیچھے مڑ کر کیا دیکھتا ہے؟ یہاں ذرا ذرا سی بات پر نظر رکھی جاتی ہے۔ کوٹھی میں داخل ہونے کے بعد منشی نے رجنی کمار کو پھاٹک سے ملحق ایک وسیع و عریض ہال میں بٹھا دیا۔ یہ ہال بھی بڑا پرتکلف تھا، پورا فرش خوبصورت قالین کا تھا۔ دور داہنے ہاتھ کے گوشے میں ایک تخت بچھا ہوا تھا، اس کے سامنے لکڑی کی نمائشی چیزیں سجی ہوئی تھیں، ان میں کچھ مورتیاں بھی تھیں جو رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے لباسوں میں ملبوس تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ٹھاکر جی کو گڑیاں کھیلنے کا شوق ہو۔ منشی نے رجنی کمار کو اسی تخت کے قریب نیچے فرش پر بٹھا دیا۔ فی الحال اس پورے حال میں منشی اور رجنی کمار کے سوا کوئی تیسرا شخص نہیں تھا۔ سامنے دیوار سے لگی ہوئی میز پر کچھ خالی برتن رکھے ہوئے تھے، ان میں کئی مٹی کے کلڑ بھی تھے۔ منشی نے اندرونی صحن کی طرف جھانکتے ہوئے آواز دی، ارے کوئی ہے؟ جلدی بھاگ کے آؤ۔ دو ملازم بھاگتے ہوئے آئے اور منشی سے پوچھا، کیا بات ہے منشی جی، خیریت تو ہے؟ منشی نے خالی برتنوں اور کلڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھاکر جی کے آنے سے پہلے ان برتنوں کو یہاں سے ہٹاؤ۔ یہ دونوں کوٹھی کے کمار تھے، دونوں کے کاندھوں پر انگوچھے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی میز سے برتن اٹھائے، ایک نے اپنے انگوچھے سے میز پونچھ کے صاف کی اور دونوں وہاں سے ٹل گئے۔ رجنی کمار کو ایسا لگا جیسے ٹھاکر جی اس کو بلوا کے بھول گئے ہوں۔ منشی نے اس سے باتیں شروع کر دیں۔ رجنی کمار کو بالکل صاف یہ پتہ چل رہا تھا کہ منشی رجنی کمار کے انتظار کی گھڑیوں کو سہل بنانے کے لیے فضول بکواس کر رہا ہے۔ وہ معلوم نہیں کیسی کیسی باتیں کرتا رہا، تیز آندھی کی باتیں جس سے عام کو سخت نقصان پہنچا تھا، پچھلے 10 سال پہلے کی باتیں جب علاقے کی فصلوں کو پالا مار گیا تھا، 3 سال پہلے کا تذکرہ جب راج نگر میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی تھی۔ ان تمام وحشتناک باتوں کے بعد اس نے کہا، اب تم سوکے کی خبر لے کر آ گئے ہو؟ اگر تمہاری پیش گوئی بھگوان نہ کرے پوری ہو گئی تو یہاں کال پڑ جائے گا اور پھر آدمی کو آدمی کھانے لگے گا۔ تم تو ٹھاکر جی کو اس کا کوئی اپائے بتاؤ کہ سوکھا نہ پڑے اور برکھا ہو جائے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، ٹھاکر جی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اندر سے آنے والے ایک کمار سے منشی نے ٹھاکر جی کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ٹھاکر جی تو سوئے ہوئے ہیں۔ رجنی کمار پریشان تھا کہ اسے ٹھاکر جی کوٹھی میں بلوا کے سو گئے، آخر یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ منشی نے کہا، یہ بڑے لوگ چھوٹوں کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آتے۔ جب تک تجھ کو دیکھا نہیں تھا اور دوسروں سے صرف ذکر سنا تھا، تجھ سے ملنے کے لیے بے چین تھے، اور اب تو ان کی کوٹھی میں آ چکا ہے تو انہیں اطمینان ہے کہ تو کہیں جا نہیں سکتا، اطمینان سے سو گئے۔ پھر دن ختم ہو گیا اور مشرق سے دھواں دھواں اندھیرا مغرب کی طرف بڑھنے لگا، حال میں روشنی کر دی گئی۔ رجنی کمار بہت اکتایا ہوا تھا، منشی بھی غائب ہو گیا، مگر حال کے دروازے پر ایک شخص کھڑا رجنی کمار کی نگرانی کر رہا تھا۔ جب ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تو اندر سے کھانے کی تھالی آئی۔ لانے والے کمار نے کہا، بھوجن کر لو، پتہ نہیں آج ٹھاکر جی تم سے ملیں گے بھی یا نہیں۔ رجنی کمار بہت بھوکا تھا، ذرا سی دیر میں سب چٹ کر گیا۔ تھالی کے بیچ میں پانی سے بھرا کلڑ رکھا تھا۔ اس نے کھانا کھانے اور پانی پینے کے بعد خالی برتنوں کی تھالی کمار کی طرف بڑھا دی اور کہا، ٹھاکر جی سے آج ملاقات ہوگی بھی یا نہیں؟ کمار نے خالی برتنوں کی تھالی اٹھاتے ہوئے کہا، بھیا ہم تو تم جیسے آنے جانے والوں کے لیے رسوئی گھر میں کھانا بناتے ہیں، ہم کو کیا پتا کہ ٹھاکر جی آج تم سے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ آخر کافی رات گئے منشی کیدارناتھ واپس آیا اور رجنی کمار کو بتایا، تجھ کو سونے کے لیے نوکروں کی کوٹھیوں میں سے ایک کوٹھی مل جائے گی۔ وہ تجھ کو بھول گئے تھے، جب انہیں یاد دلایا تو کہنے لگے، سب ملوں گا، کسی کوٹھی میں سلا دو۔ نوکروں کی یہ کوٹھیاں بیرونی حصے میں بنی ہوئی تھیں۔
मुंशी ने इसे कोठरी में पहुंचा दिया और कहा, ठाकुर जी से निजात मिले तो मैं तुझे अपने घर ले जाऊं। रजनी कुमार ने कहा, मुंशी केदारनाथ जी, क्या ठाकुर जी अपने मेहमानों से इसी तरह मिलते हैं? मुंशी एकदम नाराज हो गया। ये क्या बात कह दी तूने? तू खुद को ठाकुर जी का मेहमान समझ रहा है? क्या मेहमान इस तरह नौकरों की कोठरियों में ठहराए जाते हैं? तेरी हैसियत तो ठाकुर की प्रजा से भी कम है। अगर तेरी ये मेहमान वाली बात ठाकुर जी के कानों तक पहुंच गई तो तेरी खैर नहीं। रजनी कुमार ने मुंशी से कहा, मुंशी जी, मैं तो वाकई मुसीबत में फंस गया। अब तो ठाकुर जी से मिलते हुए भी डर लग रहा है। पता नहीं मेरी जबान से कौन सी ऐसी बात नादानी में निकल जाए कि ठाकुर जी नाराज होके मेरी खाल खिंचवा दें। मुंशी जी ने अपने चारों तरफ का जायजा लिया कि कहीं कोई इनकी बातें सुन तो नहीं रहा, और इत्मीनान कर लेने के बाद रजनी कुमार को समझाया, भैया तू मेरी सिर्फ एक बात गिरह में बांध ले, इसके बाद हर डर अपने दिल से निकाल दे। रजनी कुमार ने पूछा, वो कौन सी बात है? मुंशी ने समझाया, कभी ठाकुर जी से इनकी मर्जी और ख्वाहिश के खिलाफ बात ना की जाए, ख्वाहिश में झूठी क्यों ना शामिल हो। रजनी कुमार मुंशी जी की बातें कुछ समझ रहा था। कहने लगा, बस मुंशी जी मुझे चंद दिन अपनी सरपरस्ती में रखें। अगर मुझे ठाकुर जी से कुछ इनाम मिल गया तो इसका आधा आपकी नज़र कर दूंगा और मौका पाके यहाँ से भाग जाऊंगा। मुंशी ने कहा, मैं तो चला, अब से मुलाकात होगी। अपने ठाकुर सूरजवंशी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वो सब बहुत ज़्यादा आता है, मगर आदमी बहुत नेक और शरीफ हैं। मुंशी के जाते ही नौकरों ने इसे घेर लिया। वो सब रजनी कुमार की आवभगत में लग गए। हर नौकर इससे अपने बारे में कुछ न कुछ जानना चाहता था, मगर चालाक रजनी कुमार ने इन सब से माजरत कर ली। तुम लोग ठाकुर जी के मिजाज और कोठी के आदाब से अच्छी तरह वाकिफ हो गए। अगर मैंने गलती से भी तुम में से किसी को अपने इल्म से कुछ बता दिया और इसका पता ठाकुर जी को चल गया तो सुबह हम दोनों नाहक मारे जाएंगे। एक नौकर ने पूछा, वो क्यों? ठाकुर जी हमसे क्यों नाराज होंगे? रजनी कुमार ने चमाई लेते हुए कहा, मुझे ठाकुर जी ने अपने लिए कोठी में बुलवाया है। जब सुनेंगे कि इनसे पहले तुमने अपने बारे में मुझसे बहुत कुछ मालूम कर लिया है तो इन्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे इनका भोजन छूटा कर दिया गया हो। तुम लोग तो झूठन खाने वाले लोग हो, ना कि तुम अपना झूठन ठाकुर जी को खिला दो। छी छी छी, तुम लोग कितनी घिनौनी बात कर रहे हो। एक अधेड़ उम्र मुस्टंडे ने सबको डांटा, तुम सब निकलो इस कोठरी से। इस ज्योतिषी ने हम सबको बचा लिया, वरना तुम सब ठाकुर जी के हाथों मारे जाते। सारे नौकर कोठरी से निकल गए, मगर ये अधेड़ उम्र खट्टा कट्टा कुम्हार रजनी कुमार के पास बैठा रहा और कहा, ज्योतिषी जी, मेरा नाम फक्कू है। इन सब चाकरों का गुरु हूँ। तुमने इस वक्त बड़ी अकल की बात की, वरना हम सब पर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ती। वो देर तक उसके पास बैठ के बातें करता रहा और साफ पता चल रहा था कि वो रजनी कुमार को मुतासिर करके ठाकुर के बाद सबसे पहले रजनी कुमार से अपना हिसाब किताब निकलवाएगा। और रजनी कुमार इसे अपनी खुशकिस्मती समझ रहा था कि मुंशी केदारनाथ के बाद कोठरी का फक्कू नामी ये दूसरा कारामद आदमी मिल गया था। फक्कू ने भी बातों में अपना बड़ा वक्त ज़ाया किया। हालांकि रजनी कुमार को मुसलसल जमाइयाँ आ रही थीं और पपोटे भारी हो रहे थे। लालटेन की रोशनी में फक्कू ने रजनी कुमार के जमाई लेते चेहरे की तरफ देखा और उठते हुए कहा, अच्छा अब मैं चला, मैं तेरी बराबर की कोठरी में हूँ। अगर रात को किसी भी वक्त कोई ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे लेना। कोठी से बाहर निकल के बुलंद आवाज़ में कहा, कोठी का दरवाज़ा अंदर से बंद मत करना, क्योंकि यहाँ चोरी चकारी का तो कोई डर ही नहीं है। सभी अपनी अपनी कोठी के दरवाजे खुले रखते हैं। रजनी कुमार खाट पर गिरते ही सो गया। शायद अब इसे कुछ सुकून मैसर आ गया था और इसका इल्म इसे सभी की नज़रों में मोहतरम बनाए हुए था। रात को वो ख्वाब में भी यही देखता रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि जिस वकील ने बग्गी से उतर के रजनी कुमार से चंद सरसरी और मुबहम बातें की थीं,
وہ وکیل اسے خواب میں بہت اچھی طرح دکھائی دیا۔ اسے اس وکیل کا نام بھی یاد آ گیا۔ اس وکیل کا نام آنند نارائن تھا اور اس کا الہ آباد کے مشہور وکیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آنند نارائن اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھاکر کے پاس کچھ عرصہ رہنے کی کوشش کرے۔ وکیل اس سے کوئی ایسا کام لینا چاہتا تھا جو بہت ہی خطرناک تھا اور جس سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ خواب میں وہ وکیل سے انکار ہی کرتا رہا اور آنند نارائن وکیل اسے مسلسل دھمکیاں دیتا رہا، یہاں تک کہ وکیل آنند نارائن نے اس کے معدے پر خنجر کی نوک رکھ دی اور دھمکی دی کہ اگر اس نے وکیل کا یہ کام نہ کیا تو خنجر اس کے معدے میں اتار دیا جائے گا، اور خنجر کی نوک اس کے معدے میں اترتی چلی گئی۔ شدت کرب سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچھ دیر تک جاگتا رہا۔ آنند نارائن کے بارے میں جو کچھ وہ سمجھ رہا تھا وہ بظاہر ناقابل فہم تھا اور اس کا کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بعد جو اس کی آنکھ لگی تو وہ دن چڑھے تک سوتا رہا۔ کوٹھی کے نوکر جا کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے۔ تقریباً 9:30 بجے پھکو نے اسے بیدار کیا اور اس کو بتایا کہ ٹھاکر اسے یاد کر رہے ہیں۔ رجنی کمار گھبرا کر بیٹھ گیا۔ پوچھا، کہاں ہیں ٹھاکر جی؟ کوٹھی کے دروازے پر پانی سے بھری لٹیا رکھی ہوئی تھی۔ پھکو نے لٹیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، منہ پر چھینٹے مار لے، ٹھاکر جی باغ میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے جلدی جلدی پانی کے 2-4 چھینٹے مارے اور کرتے کے دامن سے منہ پہنچ کے پھکو کے ساتھ چل دیا۔ کچھ دیر بعد پھکو نے رجنی کمار کو ٹھاکر کے پاس پہنچا دیا۔ 5-6 خدمتگار ٹھاکر جی کے پیچھے تنوں کی جڑوں میں بیٹھے ٹھاکر کے حکم کے منتظر تھے۔ منشی کیدار ناتھ ایک بڑا سا رجسٹر بغل میں دبائے ٹھاکر کے سامنے کھڑا تھا اور ٹھاکر جی پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سرانے بندوق رکھی ہوئی تھی اور خود ٹھاکر جی تلسی داس کی رامائن پڑھ رہے تھے۔ ان کے جسم پر صرف ایک دھوتی تھی جو آدھی بندھی ہوئی تھی اور آدھی کندھے پر پڑی تھی۔ جینو کان میں پھنسا ہوا تھا۔ ٹھاکر نے دونوں کی آمد کو آہٹ سے محسوس کر لیا، چنانچہ نے سرسری نظروں سے دیکھا۔ دونوں نے ایک ساتھ پرنام کیا۔ ٹھاکر نے پرنام کر رونت سے جواب دیا اور بدستور رامائن پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ منشی کیدار ناتھ نے رجنی کمار کو گھسیٹ کے ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا، تو بالکل ہی نادان لگتا ہے، بھلا ٹھاکر جی کے سر پر کھڑے ہو کر کس نے کہا تھا؟ پھکو نے منشی کو جھڑک دیا، اپنی بکواس بند کرو، یہ نیا نیا یہاں آیا ہے، اسے کیا پتا کہ اس کو اپنے ٹھاکر کے سامنے کس طرح رہنا چاہیے؟ ٹھاکر کے سارے نوکر چاکر رجنی کمار کو پراشتیاق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت باغ میں پرندوں نے بڑا شور مچا رکھا تھا۔ کہیں کبوں کی کائیں کائیں کا شور مچا ہوا تھا اور کہیں طوطے لڑ رہے تھے اور شور کر رہے تھے۔ رجنی کمار کی نظریں ٹھاکر پر جمی ہوئی تھیں۔ شاید ٹھاکر جی پرندوں کے شور سے پریشان تھے۔ رامائن پڑھتے پڑھتے اسے ایک طرف رکھ دیا اور ایک اچھٹتی نظر رجنی کمار پر ڈالی اور پھر اچانک بندوق اٹھائی اور اپنے سر کے اوپر بالکل سیدھ میں فائر کر دیا۔ بندوق کی آواز پورے باغ میں گونج گئی اور اوپر سے درخت کی شاخوں سے ٹکراتی ہوئی ایک چیل چرپائی کے پاس آن گری۔ تمام پرندے پھرا مار کے اڑ گئے اور باغ میں خاموشی طاری ہو گئی۔ منشی نے سرگوشی میں رجنی کمار سے کہا، میں نے تو تجھے کل رات ہی بتا دیا تھا کہ اپنے ٹھاکر کا غصہ بہت تیز ہے۔ ٹھاکر نے بندوق دوبارہ سرانے رکھ دی اور منشی کیدار ناتھ کو آواز دی، کہاں مر گیا مختار کار؟ نجومی کو میرے پاس لے کے آ۔ منشی نے رجنی کمار کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ٹھاکر کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ ٹھاکر نے بڑی بڑی بادام جیسی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ وہ کچھ دیر رجنی کمار کو دیکھتے رہے۔ تو نجومی ہے؟ رجنی کمار نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، ٹھاکر جی بس تھوڑی سی یوں ہی یہ ودیا مجھے مل گئی، اسی پر اترا رہا ہوں۔ مجھے اپنے جوتش پر خود بھی یقین نہیں، بس برا بھلا جو کچھ بھی آتا ہے لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ٹھاکر نے حکم دیا، یہ تو اتنی دور کیوں کھڑا ہے؟ قریب آ تاکہ کھل کے باتیں ہوں۔ پورے علاقے میں تو نے ہاہاکار مچا دی ہے اور کہتا ہے کہ میں معمولی جوتشی ہوں۔ رجنی کمار نے خاموشی اختیار کی
کیونکہ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں گھبراہٹ میں کوئی ایسی ویسی بات اس کے منہ سے نہ نکل جائے جو ٹھاکر چیل کی طرح ٹھائیں کر کے اسے بھی ٹھکانے لگا دیں۔ ٹھاکر نے پوچھا، سچ سچ بتا، اس علاقے میں کب تک برکھا نہیں ہوگی؟ رجنی کمار نے کمزور آواز میں جواب دیا، میرے علم سے تو یہی معلوم ہوا ہے کہ 2 سال تک یہاں بارش نہیں ہوگی۔ ٹھاکر کو غصہ آ گیا، کیا بکواس کرتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، برکھا ہونی چاہیے، کچھ جتن کر، میں نے شہر سے سیانے بلوائے ہیں۔ رجنی کمار نے جواب دیا، ٹھاکر جی، میں نے اپنے غیر اختیاری علم سے جو کچھ بتایا ہے اس کا حل میرے پاس نہیں ہے، پنڈتوں کو بلوائیں، ہون کروائیں، شاید برکھا ہو جائے۔ ٹھاکر نے جھڑک دیا، پھر تو کیوں بکواس کرتا پھر رہا ہے؟ منشی نے کہا، تو کیسا جوتشی ہے، جب اتنا علم سیکھا تھا تو اس کے اپائے کا علم بھی سیکھ لیتا، ہون تو ٹھاکر جی کروا ہی دیں گے۔ رجنی کمار نے کہا، اب تو مجھے بہت کچھ سیکھنا ہی پڑے گا، لیکن مجھے جو علم حاصل ہے وہ اختیاری نہیں ہے۔ ٹھاکر نے منشی کو کوئی کام بتا دیا، وہ چلا گیا اور رجنی کمار سے کہا، مونڈا کھینچ اور اس پر بیٹھ جا۔ چند مونڈے پلنگ سے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے تھے، رجنی کمار ان میں سے ایک اٹھا لایا اور اس پر بیٹھتے ہوئے ٹھاکر کا شکریہ ادا کیا۔ ٹھاکر نے کہا، تیری یہ پیش گوئی درست ہوتی نظر آ رہی ہے، میں تجھ سے کچھ اور کام کی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، مگر پہلے تیری طرف سے اطمینان ہونا چاہیے۔ رجنی کمار نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیسا اطمینان؟ ٹھاکر نے کہا، تو کہاں سے آیا ہے؟ رجنی کمار نے جواب دیا، الہ آباد سے۔ ٹھاکر جی چونک گئے، کل جو بگھی تیرے پاس سے گزری تھی، سنا ہے کہ اس کا وکیل بگھی سے اتر کر تیرے پاس آیا تھا اور تجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا؟ رجنی کمار نے جواب دیا، وہ بھی الہ آباد کے مشہور وکیل آنند نارائن ہیں، انہیں بھی میری پیش گوئی کا علم تھا، اسی حوالے سے ملنے آ گئے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے۔ ٹھاکر نے کہا، اچھا تو یہ بات تھی، وہ ہمارا خاندانی وکیل ہے۔ رجنی کمار کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹھاکر جی اصل بات کرنے سے گھبرا رہے ہوں اور غیر متعلق باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہوں۔ ٹھاکر نے کہا، سنا ہے کہ تو نے میرے باغ کے باہر مڑیا ڈال رکھی ہے اور اسی میں اکیلا رہتا ہے؟ رجنی کمار نے جواب دیا، ہاں ٹھاکر جی، قصبے میں اپنا کوئی رشتہ دار ہے نہ دوست، جگہ اچھی لگی تو مڑیا ڈال کے رہ پڑا، جب یہاں سے جی اگتا جائے گا تو کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ٹھاکر نے نرمی سے پوچھا، یہ راج نگر آنے کا تیرے دل میں خیال کیوں آ گیا؟ یہاں سے تو کچھ کما بھی نہیں رہا ہوگا، تو آدمی ذرا پراسرار لگ رہا ہے۔ رجنی کمار کے پاس ان تمام باتوں کا کوئی معقول جواب نہیں تھا، کہنے لگا، بس اسی طرح نگر نگر قصبے قصبے گھومتا رہتا ہوں، تھوڑی بہت کمائی ہو جاتی ہے، لیکن راج نگر سے کوئی کمائی نہیں ہوئی۔ ٹھاکر جی نے تنزن کہا، کمائی کیا خاک ہوگی، 2 سال کے لیے برکھا رکوا دی، کیا تو لوگوں کو منحوس خبریں سنا کے لوٹنا چاہتا ہے؟ رجنی کمار نے عاجزی سے کہا، ٹھاکر جی، پتہ نہیں لوگ میری بات سمجھتے کیوں نہیں، ہر کوئی مجھ پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ میں نے 2 سال کے لیے ان کی برکھا رکوا دی ہے، حالانکہ میں نے اپنے پراسرار علم سے ان سب کو مصیبت کی وقت سے پہلے خبر دے دی ہے۔ ٹھاکر نے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ تو نے برکھا رکوا دی ہے، مجھے کچھ عرصے یہ انتظار رہے گا کہ دیکھوں تیری پیش گوئی سچ نکلتی ہے یا جھوٹی، اور اب یہی لگ رہا ہے کہ تیری پیش گوئی سچی ہے، میں بھی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں اور مجھے تیری ضرورت ہے، فی الحال تو یہیں میرے پاس آ جا، تیرا کھانا پینا اپنے ذمے، کچھ اوپر سے بھی دے دیا کروں گا، بتا تجھے یہ منظور ہے؟ رجنی کمار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھاکر جی، میں تو یہاں سے جانے والا تھا۔ ٹھاکر جی نے پوری بات بھی نہیں سنی، ان کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ کہاں جانے والا تھا؟ میں نے ایک ذرا نرمی سے بات کی تو اپنی مرضی چلانے لگا، اس علاقے میں کسی شخص کی بھی اپنی مرضی نہیں چلتی، یہ میرا علاقہ ہے۔ اور اسی وقت پھکو کو آواز دی، پھکو ادھر آ، اسے اپنے ساتھ اپنی کوٹھی میں لے کے جا، اب یہ یہیں رہے گا۔ رجنی کمار
हैरान और परेशान घबराया हुआ खड़ा हो गया। लेकिन ठाकुर जी, मेरी मढ़ैया में तो मेरा सामान पड़ा हुआ है, इसे तो लाने की इजाजत दे दें। ठाकुर ने जैसे इसकी बात सुनी ही नहीं। देख फक्कू, इसकी कड़ी निगरानी कर, कहीं ये भागी ना जाए। फक्कू ने रजनी कुमार को साथ लिया और चुपचाप चल पड़ा। रास्ते में सहमे हुए रजनी कुमार ने पूछा, ये ठाकुर जी कैसे आदमी हैं? अच्छी खासी बातें कर रहे थे, क्या अचानक इनका पारा चढ़ गया? फक्कू ने ठाकुर जी की तारीफें शुरू कर दी। अपने ठाकुर बहुत अच्छे आदमी हैं, बस जब कभी कोई बात बुरी लग जाती है तो इनकी तबीयत में एक उबाल सा आ जाता है। फिर जब भड़ास निकल जाती है तो वो फिर भले आदमी बन जाते हैं। रजनी कुमार ने कस्बे में दूसरों से भी ठाकुर के बारे में यही सुना था कि ठाकुर जी खड़ी में देवता और खड़ी में भूत बन जाते हैं, और कस्बे के लोग शायद इसीलिए ठाकुर जी से डरते हैं। ठाकुर जी के बारे में ये सारी बातें उसने रवा रवी में सुनी थी, मगर अब जो ठाकुर जी से वास्ता पड़ा तो हैरान रह गया। रास्ते में फक्कू ने पूछा, ठाकुर जी तुमसे तो बहुत खुश थे, फिर अचानक नाराज क्यों हो गए? रजनी कुमार ने पूरी बात बता दी और कहा, मैंने यहाँ से जाने की बात की तो ठाकुर जी हत्थे से उखड़ गए। फक्कू ने इसे समझाया, यहाँ से जाने की बात मत करना, क्योंकि ठाकुर जी अपने किसी आदमी को यहाँ से जाने नहीं देते। अब तू भी हमारे साथ रहे और मज़े कर। रजनी कुमार ने कहा, मैं तुझे अपना गुरु मानता हूँ, मैं कुछ दिन तो यहाँ रह सकता हूँ और कोशिश करूँगा कि ठाकुर जी को खुश रखूँ। अगर ठाकुर जी ने मुझसे खुश होकर इनाम और इकराम दिया तो वो मैं तुझे दे दूँगा, बस तू यहाँ से निकल जाने में मेरी मदद कर। फक्कू ने इसकी किसी बात का भी कोई जवाब नहीं दिया और इसकी कोठरी में छोड़ते हुए कहा, यहीं रह और अपनी जान से दुश्मनी ना कर। फक्कू इसे छोड़कर वापस चला गया। दोपहर को मुंशी केदारनाथ इसके पास पहुंचा। रजनी कुमार को रोना आ रहा था। मुंशी जी, ये मैं कहाँ फंस गया? मुंशी जी ने इसकी पुश्त थपथपाई। मत घबरा, आखिर बात क्या थी? रजनी कुमार ने भराई हुई आवाज में कहा, मैं तो ठाकुर जी के पारे जैसे मिजाज से वाकिफ नहीं था। वो बहुत अच्छी तरह बातें कर रहे थे कि मैंने वापस जाने की बात कर दी। बस ठाकुर जी आपे से बाहर हो गए और मुझे यहाँ इस कोठरी में भेज दिया, और अब शायद मैं इनका कहती हूँ। मुंशी ने जोर जोर से हंसना शुरू किया। मैंने तो तुझे पहले ही बता दिया था कि ठाकुर जी से जो बात करना इनकी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक करना। ठाकुर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, शाम तक वो भूल जाएंगे कि वो तुझ पर खफा भी हुए थे। रजनी कुमार ने वहशतज़दा लहजे में कहा, अब मैं यहाँ से कभी भी निकल नहीं सकूंगा। मुंशी ने फिर समझाया, 2-4 दिन सब्र सुकून से रहे, तुझे खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ठाकुर जी बुरे आदमी नहीं है। फिर इसकी पीठ थपथपाई। तैयार हो जा, रात ठाकुर जी तुझसे फिर मिलेंगे। मुझसे कह रहे थे कि ये ज्योतिषी बहुत लायक मालूम होता है। रात को सुकून से बहुत सी बातें होंगी। मुंशी भी तसल्ली दिलासा देकर चला गया और रजनी कुमार ने यही महसूस किया कि कोई भी ठाकुर जी के गुस्से का ख्याल नहीं कर रहा, जैसे ये कोई बहुत मामूली रोज़मर्रा की बात हो। 11 बजे से पहले खाना मिल गया और फक्कू ने कहा, खाना खा के कुछ देर के लिए सो जा। रजनी कुमार ने फक्कू से पूछा, ठाकुर जी ने मुझे पूछा? फक्कू ने जवाब दिया, हाँ, कह रहे थे कि अपने ज्योतिषी को कुछ खिलाया पिलाया भी, यही से भूखा मार रहे हो। फिर मुझे ताकीद की कि देख, अपने ज्योतिषी को परेशान न करना। फक्कू ने एक बार फिर ठाकुर जी का कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद वो अपनी चरपाई पर लेट गया और इसे गहरी नींद आ गई। तीसरे पहर पूरब से बादल आना शुरू हुए। काली और भूरी घटाएं आहिस्ता आहिस्ता राजनगर की तरफ बढ़ती चली आ रही थीं। इन बदलियों ने एक तहलका मचा दिया। पूरी कोठी में चहल पहल नजर आने लगी। कोठी के नौकर चाकर कहते फिर रहे थे, ज्योतिषी की बात गलत हो गई। पूरे कस्बे में बड़ी चहल पहल थी। नंग धड़ंग बच्चे खुले मैदानों में दौड़ते फिर रहे थे और हर तरफ से बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं। काली मेघा पानी दे गुरदानी दे। और कोई कोई चिल्लाता फिर रहा था, बरसो राम झड़ाके से,
بڑھیا مر گئی فاقے سے۔ قصبے کے کچھ لوگ رجنی کمار کو تلاشی کر رہے تھے کہ اسے بتائیں کہ اس کی پیش گوئی غلط ہو گئی۔ وکیل آنند نارائن بھی قصبے والوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ جوتشی کہاں چلا گیا۔ ہر کوئی یہی بتا رہا تھا کہ اسے کل ٹھاکر جی اپنے ساتھ لے گئے تھے، وہ وہاں سے ابھی تک واپس نہیں آیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو بھی ایک بار کوٹھی میں گیا پھر وہ وہاں سے ٹھاکر کی اجازت کے بغیر واپس نہیں آ سکتا۔ قصبے کا ہر شخص ٹھاکر کی متلون مزاجی سے واقف تھا۔ مجموعی طور پر ان کالی کالی گھٹاؤں نے قصبے والوں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ اگر بارش ہو گئی تو جوتشی کی خیر نہیں۔ پتہ نہیں ٹھاکر جی جوتشی کو اس کی جھوٹی پیش گوئی کی کیا سزا دیں۔ وکیل آنند نارائن کی بگھی قصبے سے کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئی۔ کالی کالی گھٹاؤں نے شام جیسا سما پیدا کر دیا تھا۔ بیل گاڑیاں اپنے گھروں کی طرف بھاگ رہی تھیں کہ بارش سے پہلے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ آنند نارائن کی بگھی باغ میں داخل ہوئی۔ اس وقت بگھی میں وکیل تنہا تھا۔ اس نے بہت سارے نوکروں چاکروں کو باغ میں ادھر ادھر جاتے دیکھا۔ ایک سے پوچھا، وہ جوتشی کہاں ہیں؟ ایک نوکر نے جواب دیا، کوٹھی میں کہیں موجود ہوگا۔ وکیل نے ٹھاکر کی آمد کی خبر کی۔ ایک نوکر اس کو اندر لے گیا۔ اسی وقت پھکو بھاگا بھاگا رجنی کمار کے پاس پہنچا اور اپنے چاروں طرف اندھیرا دیکھ کر رجنی کمار کو جگانے لگا۔ جلدی اٹھ اور دیکھ تیری پیش گوئی جھوٹی ہو گئی۔ اٹھ دیکھ آسمان پر کیسے کالے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اس وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اچانک بیدار کیے جانے سے رجنی کمار کچھ باولا سا ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے آس پاس کون لوگ ہیں۔ پھر اس نے پھکو کو دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، آج میں بہت سویا، کیا شام ہو گئی؟ پھکو نے ڈرے سہمے لہجے میں ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے جواب دیا، ابھی شام کہاں، مشکل سے 2:30 بجے ہوں گے۔ اٹھ کے دیکھ تیری پیش گوئی جھوٹی ہو گئی، بارش ہونے والی ہے۔ وہ گھبرا کے اٹھ گیا۔ پھر باہر نکل کے کالی کالی بدلیاں دیکھیں تو ڈر کے مارے اس کی جان ہی نکل گئی کہ اب ٹھاکر جی اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھکو نے کہا، کوٹھی میں وکیل صاحب بھی آ گئے اور ٹھاکر جی نے تجھ کو بلوایا ہے۔ رجنی کمار نے حوصلہ پیدا کیا اور یہ سوچ لیا کہ اب بارش تو ہو کے رہے گی، اگر ٹھاکر جی غصے میں اسے مروا بھی دیں گے تو کوئی پرواہ نہیں، موت تو کبھی نہ کبھی آنی ہی ہے۔ پھکو نے کہا، جلدی کر ورنہ تجھ کو بلانے کے لیے ٹھاکر جی کا کوئی دوسرا آدمی آ جائے گا۔ رجنی کمار کوئی بات کیے بغیر پھکو کے ساتھ چل دیا۔ ابھی وہ کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہی ہوا تھا کہ بجلی چمکی اور بادل زوردار دھماکے کے ساتھ گرجنے لگے۔ ٹھاکر جی کوٹھی کی پہلی منزل پر وکیل اور چند مصاحبین کے ساتھ بیٹھے بارش کے منتظر تھے، اور شاید اس وقت ان سب کا موضوع گفتگو رجنی کمار تھا۔ وہ جیسے ہی اوپر پہنچا حاضرین اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اندھیرے کی وجہ سے لیمپ اور فانوس روشن کر دیے گئے تھے اور دروازے کھڑکیاں بند تھیں۔ رجنی کمار ٹھاکر جی کے سامنے جاتے ہوئے گھبرا سا گیا۔ وکیل نے رجنی کمار کو دیکھتے ہی کہا، ارے تو ابھی تک یہیں ہے؟ میں تجھ کو دن بھر قصبے میں ڈھونڈتا رہا۔ ٹھاکر جی نے رجنی کا مذاق اڑایا، پڑا آیا تھا 2 سال تک برکھا روکنے والا، اب بتا کہاں گئی تیری پیش گوئی؟ اگر برکھا ہو گئی تو میں اس جھوٹے کو جوتے مار کے نکال دوں گا اپنے علاقے سے۔ وکیل نے ٹھاکر کو سمجھایا، ٹھاکر جی یہ تو علم ہے، کبھی سچ نکلتا ہے اور کبھی جھوٹا ہو جاتا ہے، اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ رجنی کمار اس لیے خاموش تھا کہ اس کے پاس جان چھڑانے کے لیے کوئی معقول عذر نہیں تھا، اور یہ ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں گھبراہٹ میں منہ سے کیا نکل جائے کہ ٹھاکر جی کا دماغی توازن ہی جاتا رہے۔ اچانک زوردار بجلی چمکی اور چند سیکنڈ بعد بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ سبھی چونک گئے۔ ٹھاکر جی نے پھکو کو حکم دیا، سامنے کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دے، ہوا کا رخ مخالف سمت میں ہے۔ پھکو نے
जल्दी जल्दी 2 दरवाजे और 4 खिड़कियां खोल दी। ठाकुर जी एक दरवाजे से निकल गए और खुली छत से काली घटाओं का नज़ारा करने लगे। ठाकुर जी के पीछे दूसरे लोग भी खुली छत पर पहुंच गए। वो सब ये देखकर हैरान हो रहे थे कि इतनी गरज चमक के बावजूद बूंदाबांदी भी नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे बादलों को बांध दिया गया हो। ठाकुर जी ने पीछे मुड़कर देखा। रजनी कुमार सबसे पीछे खड़ा था। ठाकुर ने करख्त लहजे में कहा, वहाँ खड़ा क्या कर रहा है? इधर मेरे पास आ। वकील ने आहिस्ता से कहा, ठाकुर जी आप बुरा माने या ना माने, ज्योतिषी मुझे बड़ा गुनी लगता है। इसने बादलों को बांध दिया है, बारिश नहीं होगी। रजनी कुमार ठाकुर के पीछे अदब से खड़ा हो गया। वो ज़ेरे लब दुआएं मांग रहा था, भगवान इस पागल मूजी से बचा। ठाकुर जी ने इसके मुतहरिक होंठ देख लिए और एकदम आपे से बाहर हो गया। बदमाश कहता है कि मुझे जंतर मंतर नहीं आता। मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि कोई मंत्र पढ़ के बादलों को बांध रहा है, वरना कभी ऐसा भी हुआ है कि पूरा आसमान काली घटाओं में छुप गया हो, जोरदार गरज चमक हो रही हो, मगर बारिश ना हो। अभी ठाकुर जी पूरी तरह फिक्रे पूरे भी नहीं कर सके थे कि तेज़ हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते ये तेज़ हवाएं आंधी में बदल गईं। खिड़कियों के शीशे टूट गए और दरवाजे जोरदार आवाज़ों के साथ खुलने बंद होने लगे। ये सब घबरा के अंदर चले आए। वकील ने पुरएतमाद लहजे में कहा, अब बारिश नहीं होगी क्योंकि ये तेज़ आंधी बादलों को उड़ा ले जाएगी। ठाकुर ने बेबसी से रजनी कुमार को देखा, तू आदमी है या राक्षस? ये तूने क्या किया? रजनी कुमार किकियाने लगा, ठाकुर जी भगवान के लिए मुझे गलत न समझें। वकील ने अपना हाथ रजनी कुमार के सर पर रख दिया। मत घबरा, अगर तुझे बादलों को बांधने की कोई विद्या आती है तो अब इसे छुपाने का कोई फायदा नहीं। रजनी कुमार को वकील पर गुस्सा आ रहा था कि वो खुद तो ठाकुर जी के गुस्से और अताब से बचने की कोशिश कर रहा था और वकील इसे फांसने की कोशिश कर रहा था। ठाकुर जी का गुस्सा हैरत अंगेज तौर पर रफ़े हो चुका था और अब वो अपने तीनों मसाबेहीन को बारी बारी देख रहे थे। वकील ने चुपके से ठाकुर के कान में कहा, एक ज़रा इधर इन सब से दूर गोशे में चलें, आपसे चंद ज़रूरी बातें करना है। ठाकुर जी किसी मासूम बच्चे की तरह सहमे हुए दूर गोशे में चले गए और पूछा, क्या बात है? वकील ने कनखियों से रजनी कुमार को देखा और कहा, ठाकुर जी मैं सच कहता हूँ कि मुझे ये शख्स बड़ा गुनी लगता है और ये खुद को बहुत छुपाए हुए है, वरना मैं देर से इसको देख रहा था। इसके दोनों होंठ जल्दी जल्दी हिल रहे थे जैसे ये कोई खतरनाक चाप कर रहा हो। ठाकुर जी ने आहिस्ता से इकरार किया, होंठ तो मैंने भी हिलते देखे थे। वकील ने कहा, आप खुशकिस्मत हैं कि बैठे बिठाए बड़ा ज्ञानी आपको मिल गया, आप इसकी कदर कीजिए। ठाकुर जी ने पूछा, मगर इसने बादलों को क्यों बांध दिया? वकील ने जवाब दिया, सिर्फ ये जताने के लिए कि वो होने वाली बरखा को रोक भी सकता है ताकि इसकी पेशगोई छूटी ना हो। ये दोनों इन बातों में मशगूल थे और तीनों मसाहिबीन रजनी कुमार से बातें करने के लिए बेचैन हो रहे थे। ये तीनों ठाकुर के खुफिया और अहम काम अंजाम देते थे। इनमें से एक ठाकुर के लिए औरतें और लड़कियां फराहम करता था और ये मिश्रा जी कहलाता था। दूसरा रघु था, ये थाने कचहरी और दंगे फसाद पर मुतय्यन था। और तीसरा बदरी, ये ठाकुर जी के पुरस्कार काम अंजाम देता था। किसी का घर जलवाना हो, किसी की फसल को आग लगवाना हो या किसी पर कुत्ते छुड़वाना हो, ये सारे काम बदरी नहज सलीके और हिकमत अमली से अंजाम देता था। इन तीनों ने ठाकुर के दरबार में जो थे महागुनी को देखा तो वो भी चौकन्ना हो गए। पहले तो इन तीनों को रजनी कुमार की पेशगोई पर हैरत हो रही थी, मगर अब जो अचानक ये इंकिशाफ हुआ कि ये पुरस्कार जवान बादलों को बांध देता है तो इन तीनों के दिलों में एक ही ख्वाहिश पैदा हुई कि अजीब व गरीब महागुनी से दोस्ती करनी चाहिए। बदरी ने रजनी कुमार से पूछा, अच्छी खासी बारिश होने जा रही थी, तूने इसे रोक दिया? क्या तुझे काला जादू आता है?
मिश्रा जी ने कहा, ठाकुर जी को इस जवान की कद्र करनी चाहिए, मुझे तो ये बहुत काम का लगता है। रघु ने ठाकुर जी और वकील की तरफ देखते हुए कहा, अगर ये अपने साथ रह गया तो वकील जी से ज़्यादा ये जवान मुकदमे जितवा दिया करेगा। वाकई ये महागुनी लगता है। इन तमाम बातों से रजनी कुमार ये महसूस कर रहा था कि वो एक दलदल में फंस गया है और वो इस दलदल से निकलने की जितनी कोशिश करता है नीचे उतरता चला जा रहा है। कोने में वकील ठाकुर को समझा रहा था, ठाकुर जी, अगर आप मुनासिब समझें तो इस जवान को चंद घंटों के लिए मेरे साथ रहने दें। मैं इसका पूरा जोग्राफिया मालूम कर लूँगा और फिलहाल आप इससे नरमी से पेश आएँ। ठाकुर ने भी एतराफ़ किया, मैं तो हैरान हूँ कि तूफ़ानी बारिश किस तरह टल गई। बाहर तूफ़ानी हवाओं के थपेड़े हलचल मचाए हुए थे। जिन खिड़कियों के शीशे टूट गए थे, इनसे ज़ोरदार हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। अचानक ठाकुर की नज़रें खिड़की के बाहर गईं तो वहाँ की फ़ज़ा बिल्कुल सुर्ख नज़र आई। इसी लम्हे बाहर से फक्कू की आवाज़ सुनाई दी, ठाकुर जी, लाल आंधी। इस आवाज़ ने सभी को सुर्ख आंधी की तरफ मुतवज्जा कर दिया और ये लोग थपेड़ों की परवाह किए बगैर खुली छत पर पहुंच गए। वाकई सुर्ख आंधी आई हुई थी और हर तरफ सुर्खी बिखरी हुई थी। रजनी कुमार ने गैर इरादी तौर पर दुआ मांगनी शुरू कर दी, भगवान इन राक्षसों से बचा, ये सब तो मिलजुल कर मेरा करिया कर्म कर देंगे। वकील ने ठाकुर को समझाया, आप इसे सुर्ख आंधी न समझें, इन हवाओं में राक्षस हैं और इन सुर्ख राक्षसों ने घनघोर घटाओं को धकेल के कहीं दूर पहुंचा दिया। मैं फिर यही कहूँगा कि ये कोई बड़ा गुनी जवान है, सब कुछ हमारे सामने कर गया और हम सब देखते के देखते रह गए। अब ठाकुर जी ने यकीन कर लिया था कि रजनी कुमार कोई महागुनी है और इनकी खुशकिस्मती ने इस गुनी जवान को इनके पास भेज दिया है। वकील की दरख्वास्त पर रजनी कुमार को एक रात के लिए वकील के हवाले कर देने का फैसला कर लिया। तकरीबन 1 घंटे तक ये तूफ़ानी कैफियत बरकरार रही और इसमें कितने ही दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कितने ही टूटकर गिर गए, गरीबों की झोंपड़ियाँ उजड़ गईं, कच्चे मकानों की छतें उड़ गईं। ठाकुर जी इन सबको नीचे ले आए और जिस हाल में एक दिन पहले रजनी कुमार ने ठाकुर के इंतज़ार में एक बड़ा वक्त ज़ाया किया था, ये सब इसी हाल में चले आए। ठाकुर जी इत्मीनान से तख्त पर गाँव तकिए के सहारे बैठ गए। वकील को बैठने के लिए कुर्सी दी गई। ये कुर्सी तख्त से नीचे थी। तीनों मसाहिबीन फर्श पर बैठ गए, लेकिन रजनी कुमार अदब से ठाकुर के सामने खड़ा हो गया। ठाकुर ने थके हारे लहजे में रजनी कुमार से कहा, तू क्यों खड़ा है, तू भी बैठ जा, आज मैंने तेरा कमाल देख लिया है। रजनी कुमार से पहले वकील ने कहा, ठाकुर जी, इस जवान को 2-4 घंटों के लिए मेरे हवाले कर दें, मैं इसका पूरा खुतूत अरबा मालूम कर लूँगा। ठाकुर ने कोई जवाब नहीं दिया और बदरी से कहा, ज़रा फक्कू को आवाज़ देना। फक्कू बाहर मौजूद था, आवाज़ सुनते ही अंदर आ गया। जी ठाकुर जी। ठाकुर जी ने हुक्म दिया, बाग में जा और नुकसान का अंदाज़ा लगा कि हमारा सुर्ख आंधी में कितना नुकसान हुआ। फक्कू चला गया तो ठाकुर ने वकील से कहा, आप अभी कुछ ठहरें, रास्ते साफ नहीं होंगे। मिश्रा जी ने वकील को बताया, सड़कों पर दरख्त गिर गए होंगे, आपकी बग्गी कस्बे तक कैसे जाएगी। लेकिन वकील को जाने की जल्दी थी। ठाकुर ने रघु को हुक्म दिया, टट्टू पर बैठकर कस्बे तक जा और ये बता कि रास्ता साफ भी है या नहीं। रघु फौरन चला गया। ठाकुर जी ने सबको बातों में लगा लिया। वकील के अलावा हर कोई ठाकुर की हाँ में हाँ मिला रहा था और ठाकुर बजाते खुद जहनी खलफशार का शिकार थे। इनके दिलो दिमाग पर रजनी कुमार छाया हुआ था और वो बस इसी के बारे में सोच रहे थे। यकायक ठाकुर जी ने रजनी कुमार से कहा, पता नहीं सुर्ख आंधी तेरे बुलाने से आई थी या ये इन मामूलात का हिस्सा थी जो इस मौसम में हमेशा से राइज हैं। बूर आया और शाखों पर कैरियाँ नमूदार हुईं और आंधियाँ आना शुरू हो गईं। ऐसा तो हर साल होता है, फिर आज कौन सी नई बात हो गई। रजनी कुमार ने आजीजी से ठाकुर की तायीद की, मैंने ये कब कहा कि ये सुर्ख आंधी मैंने किसी मंतर से बुलाई थी।
واقعی یہ آندیاں موسم کا ایک حصہ ہیں، ہمیشہ سے آ رہی ہیں اور ہمیشہ آتی رہیں گی۔ ٹھاکر جی ایک دم گرجنے لگے، جب یہ حقیقت تھی تو پھر تو نے آندھی سے پہلے کوئی منتر کیوں پڑھا تھا؟ میں تو تجھے رسی سے باندھ کے کنویں میں لٹکوا دوں گا۔ وکیل نے ٹھاکر کو سمجھایا، ایسا غضب بھی نہ کیجیے گا، اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ پرسرار جوان اپنے کالے علم سے آپ کو برباد کر دے گا۔ چونکہ ٹھاکر کے مصاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ پرسرار مہاگنی ان کے ساتھ رہے، چنانچہ مصرا جی نے ٹھاکر جی کو سمجھایا، ٹھاکر جی آپ اسے بگاڑ نہ لیں، یہ چپکا خاموشی پسند آدمی کوئی ایسی پرسرار قوت ضرور رکھتا ہے کہ جس سے جس کو چاہے فائدہ پہنچا دے اور جسے ناراض ہو اس کو برباد کر دے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سرخ آندھی کو اسی نے بلوایا تھا۔ بدری نے بھی مصرا جی کا ساتھ دیا اور کہا، ٹھاکر جی یہ منہ دیکھنے کی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ یہاں خود سے نہیں آیا، اسے بھگوان نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ذرا سوچیں تو کہ اس نے اپنی مڑیا آپ کے باغ کے باہر ڈالی تھی، اب اگر بھگوان نے اسے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا ہے تو آپ اسے فائدہ اٹھائیں اور بھگوان نہ کرے۔ اگر آپ سے بھگوان نہ خوش ہے تو یہ شخص آپ کو برباد کر دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ٹھاکر جی ایک دم نرم پڑ گئے، میں اس کو ڈانٹ تھوڑی رہا ہوں، وہ تو میرے بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہے۔ بھگوان اس کو میرے ذریعے فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں گے، اسی لیے اس کو میرے پاس بھیج دیا، اب یہ جب تک چاہے میرے ساتھ رہے۔ وکیل کچھ اور ہی منصوبے بنا رہا تھا، اس نے کہا، میں نے کہا تو ہے کہ آج میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میں وکیل ہوں، یہ مجھے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ٹھاکر جی نے اندر سے پھل اور مٹھائیاں منگوائیں اور رجنی کمار کو ضد کر کے کھلانے لگا، کہا، اب تو یہاں آ گیا ہے تو میرے ساتھ ہی رہ، بھگوان نے تیرا ان میرے ذمے کر دیا ہے۔ ان پھلوں اور مٹھائیوں میں وکیل کو بھی شریک کیا گیا، لیکن مصرا جی اور بدری ناتھ کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر تک یہ محفل بڑی خوشگوار رہی، ان میں وکیل سب سے زیادہ خوش تھا۔ کافی دیر بعد پھکو واپس آیا اور ٹھاکر جی کو بتایا، ٹھاکر جی پاک میں لال آندھی سے بہت نقصان پہنچا، آدمی گرے ہوئے درختوں کی گنتی کر رہے ہیں، باغ کے باہر کچھ فاصلے پر کاشتکاروں کا ہر گاؤں تھا، وہ بھی برباد ہو گیا، ان کے کئی بچے آندھی میں اڑ گئے تھے، آندھی تھمی تو اڑ جانے والے بچے 2-3 میل دور مردہ حالت میں ملے۔ ٹھاکر جی پر اس کا کوئی اثر ہی نہ ہوا، مگر اپنے درختوں کا افسوس کرنے لگے، صبح تک گنتی کر کے بتاؤ کہ کتنے درخت گر گئے اور ہمارا کتنا نقصان ہوا۔ منشی کیدار ناتھ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ٹھاکر نے پھکو کو حکم دیا، منشی کو بلوا، بہت دیر سے غائب ہے، کہیں آندھی میں مرمرا تو نہیں گیا۔ پھر ٹھاکر نے کچھ سوچ کے تخت سے اترتے ہوئے کہا، وکیل میرے ساتھ آ۔ وکیل ٹھاکر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو مصرا جی نے پوچھا، ہمارے لیے کیا حکم ہے، بیٹھیں یا جائیں؟ ٹھاکر جی نے پلٹ کر مصرا جی کو دیکھا، قصبے میں چند پتریاں آئی ہوئی تھیں، اگر اب بھی ہوں تو انہیں کوٹھی میں بلوا لے، اور رگھو سے کہا، مصرا جی کے ساتھ تو بھی چلا جا۔ اب رجنی کمار تنہا رہ گیا تھا، پوچھا، اور ٹھاکر جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھاکر جی نے درست لہجے میں کہا، جب تک میں واپس نہ آؤں تو یہیں بیٹھا رہے، خبردار ہلنا مت۔ اب تنہا رہ گیا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ وکیل اس پر اتنا مہربان کیوں ہو گیا ہے۔ تقریباً 40-45 منٹ بعد ایک ادھیڑ عمر عورت اندر داخل ہوئی، یہ اپنے لباس اور وضع قطع سے کوٹھی کی ملازمہ لگتی تھی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی پہلے تو پورے حال کا جائزہ لیا اور پھر رجنی کمار سے پوچھا، وہ سب کہاں چلے گئے، تو تنہا بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ رجنی کمار نے جواب دیا، وہ سب پتہ نہیں کہاں گئے، تو کس کو تلاش کر رہی ہے؟ عورت نے کہا، تو ہی وہ نجومی ہے جو کہتا پھر رہا ہے کہ یہاں 2 سال برکھا نہیں ہوگی، اور جب برکھا ہونے والی تھی تو نے اپنے منتر اور راکشسوں کے ذریعے اسے بھگا دیا اور لال آندھی کو بلا کے ہر طرف بربادی پھیلا دی۔ رجنی کمار نے اس عورت کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور منہ پھیر کے بیٹھ گیا۔ عورت نے دروازے کے باہر جا کے کوٹھی کا جائزہ لیا اور اس کے بعد رجنی کمار سے کہا، تجھے اندر ٹھکرائن نے بلایا ہے، لیکن وہ کہتی تھیں کہ اس کا
کسی کو پتہ نہ چلے؟ رجنی کمار نے کہا۔ نہیں، اگر ٹھاکر کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے رسے سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیں گے۔ عورت نے کہا، تو اس کی فکر نہ کر، ٹھاکر کو پتہ نہیں چلے گا، میں ایک دوسرے راستے سے تجھ کو اندر لے جاؤں گی۔ رجنی کمار نے پھر انکار کیا۔ نہ بابا، مجھے اپنی زندگی پیاری ہے۔ عورت نے ایک بار پھر باہر نکل کے جائزہ لیا اور واپس داخل ہوتے ہوئے کہا، مورکھ، تو نہیں جانتا جو سزا ٹھاکر جی دے سکتے ہیں وہی سزا ٹھکرائن بھی دے سکتی ہیں۔ رجنی کمار نے تنگ آ کے کہا، کیا مصیبت ہے؟ یہ میں کہاں پھنس گیا؟ عورت نے کہا، میں تجھے خود تلاش کر لوں گی، ٹھکرائن کے لیے تو وقت نکالنا ہی پڑے گا۔ رجنی کمار نے بے بسی سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہاں مرنے کے لیے آیا ہوں۔ عورت چھلاوے کی طرح کہیں غائب ہو گئی۔ رجنی کمار تنہا بیٹھے بیٹھے اکتا گیا۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے ٹھاکر جی اندر جا کے رجنی کمار کو بھول ہی گئے۔ رات ہو گئی، پھکو بھی غائب تھا اور منشی کیدار ناتھ تو ایسے غائب ہوئے تھے کہ ان کا کہیں دور دور تک پتہ نہ تھا۔ کافی دیر بعد باہر سے رگھو اندر داخل ہوا اور ادھر دیکھتے ہوئے رجنی کمار سے پوچھا، ٹھاکر جی کہاں چلے گئے؟ رجنی کمار نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، اندر، کہہ کے گئے تھے کہ ابھی آتا ہوں، پھر آئے ہی نہیں۔ رگھو نے کہا، وکیل صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں؟ ان کی بگی تو ابھی باہر کھڑی ہے۔ رجنی کمار نے جواب دیا، وکیل صاحب بھی ان کے ساتھ ہی گئے ہیں، قصبے تک راستہ دیکھ آئے۔ رگھو نے کہا، دیکھ آیا؟ لال آندھی نے بڑی تباہی مچائی۔ کئی جگہ سڑک پر تناور درخت جڑ سے اکھڑے پڑے تھے، انہیں ہٹوایا، سڑک صاف کروائی، اسی میں اتنی دیر لگ گئی۔ رجنی کمار نے جواب دیا، تب پھر یہ خبر اندر ٹھاکر جی کو بھجوا دے، شاید وہ تیرا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ رگھو نے اپنے دونوں کانوں کی لوئیں پکڑی اور دونوں ہاتھوں سے گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، نہ بابا، تم یہاں نئے نئے آئے ہو، ٹھاکر جی کی ریت رواج سے واقف نہیں ہو۔ کچھ دیر کے لیے دونوں ہی خاموش ہو گئے، لیکن رگھو بے چین لگ رہا تھا اور رجنی کمار سے اپنے مطلب کی کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا کہ اچانک پھکو اندر داخل ہوا اور رگھو کو دیکھ کر بڑبڑانے لگا، آ گئے اور اپنے آنے کی کسی کو خبر بھی نہیں کی۔ ادھر ٹھاکر جی الگ گرم ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں رگھو کہاں مر گیا۔ رگھو نے عاجزی سے کہا، یار کچھ سمجھا کر، قصبے گیا تھا، کوٹھی کے آس پاس کا چکر نہیں لگا رہا تھا۔ سڑک پر جگہ جگہ رکاوٹیں تھیں، بڑے بڑے درخت اکھڑ کے ڈھیر ہو گئے تھے، انہیں سڑک سے ہٹوایا اور وکیل صاحب کی بگی کے لیے راستہ صاف کروایا۔ یہ کوئی آسان یا جلدی کا کام تو نہیں تھا۔ پھکو نے کہا، وکیل صاحب الگ پریشان ہیں، اب ان کے لیے 2 لالٹینوں کا انتظام کرنا پڑے گا، ورنہ وہ اندھیرے میں کس طرح سفر کریں گے۔ پھکو نے اندر جا کے رگھو کی واپسی کی خبر پہنچا دی اور کچھ ہی دیر بعد وکیل اور پھکو واپس آئے۔ پھکو نے رجنی کمار سے کہا، آج کی رات تو وکیل صاحب کے ساتھ رہے گا، مگر دیکھ وہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ رگھو نے پھکو سے کہا، سو مجھے بھی قصبے میں ایک کام ہے، ٹھاکر جی سے پوچھ لے، اگر وہ اجازت دے دیں تو میں بھی ان دونوں کے ساتھ قصبے میں نکل جاؤں۔ پھکو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، صبح کام ہے تو صبح چلے جانا، اب میں تیرے لیے ٹھاکر جی کے پاس تو نہیں جاؤں گا۔ رگھو کو پھکو پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن فقیر کا غصہ فقیر کی جان پر، وہ پھکو کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ پھکو ٹھاکر کا کوٹھی کے اندر اور باہر کا نہایت معتبر آدمی تھا۔ پھکو نے اندر جاتے ہوئے کہا، بگی میں دائیں بائیں 2 بتیاں تو ہیں، میں 2 لالٹینوں کا اور بندوبست کیے دیتا ہوں، انہیں کسی ترکیب سے آگے دونوں بموں سے لٹکا دینا تو راستہ اور صاف نظر آئے گا۔ رگھو نے پھکو کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یار جب تو اندر جا رہا ہے تو میرا کام بھی کر دے۔ پھکو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تم ٹھاکر جی کی خوب جانکاری رکھتے ہو، وہ بلا وجہ مجھ پر گرم ہو جائیں گے۔ اسی وقت اچانک ٹھاکر جی اندر داخل ہوئے اور ذرا گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کہاں ہے رجنی کمار، چلا تو نہیں گیا؟ پھر جیسے ہی وکیل اور رجنی کمار پر نظر پڑی، کہنے لگے، میں نے اسے ایک رات کے لیے وکیل کے ساتھ جانے کی اجازت دے تو دی ہے،
लेकिन मेरी इस नरमी से फ़ायदा उठाने की कोशिश न करना। वकील ने कहा, मैं इसे सुबह 10-11 बजे तक वापस भेज दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठाकुर ने फक्कू से पूछा, तू किस पे बुड़बुड़ा रहा था? फक्कू ने कहा, ठाकुर जी, मैं किस पर बुड़बुड़ाऊंगा? मेरी गर्दन पतली है, हर कोई आसानी से पकड़ लेता है। और रघु से कहा, अब कहना, ठाकुर जी तेरे सामने ही तो खड़े हैं। रघु ने कहा, ठाकुर जी, कस्बे में सुबह मेरा एक काम है, आप इजाज़त दें तो वकील साहब के साथ मैं भी निकल जाऊं। ठाकुर जी खुश हो गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इन दोनों के साथ तू भी निकल जा। ये ज्योतिषी तेरे हवाले, कल इसे अपने साथ ही लेते आना। ठाकुर जी ये कहकर वापस चले गए। कुछ देर बाद 2 चलती लालटेनें लेकर फक्कू वापस आ गया। ये सब एक साथ कोठी से बाहर निकले। कोचवान बग्गी के अंदर सोया हुआ था। फक्कू ने उसकी कमर पर एक हाथ रसीद किया और कहा, कामचोर, जरा सा मौका मिला और नींद मार ली, उठ और ये लालटेनें किसी तरकीब से बमों से लटका दे। रास्ता बड़ा खतरनाक और रुकावटों वाला है। ये लोग बग्घी में बैठ गए और बग्घी कस्बे की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में कुछ देर सुकूत तारी रहा, फिर वकील ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। रघु से पूछा, तू ठाकुर जी के पास क्या काम करता है? रघु ने जवाब दिया, जो भी ठाकुर जी का हुक्म होता है वो कर देते हैं। वकील ने शौक लहजे में कहा, मैंने सुना है कि कुछ लोग ठाकुर जी की दिलबस्तगी के कामों पर मुकर्रर हैं। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। अब वकील रजनी कुमार से मुखातिब हुआ, तू तो मुझे कुछ अनाड़ी लगता है, ज्योतिषी कहीं तेरे जैसे होते हैं? रजनी कुमार ने कहा, वकील साहब, अब मैं आपसे क्या कहूँ, मेरी तो वहाँ सट्टी ही गुम हो गई थी। वकील ने समझाया, आदमी को जो कुछ आता है इस पर मजबूती से डटे रहना चाहिए। मैं वकील हूँ, मुकदमा झूठा हो या सच्चा, मैं अदालत में डटा रहता हूँ। रजनी कुमार ने मासूमियत से जवाब दिया, आप वकील हैं, लेकिन मैं एक कमज़ोर ज्योतिषी हूँ, मेरा आपसे क्या मुकाबला। वकील एक बार फिर रघु से मुखातिब हुआ, तू क्यों चुप है? सुना है कि ठाकुर जी के ताल्लुके में बहुत हसीन लड़कियां और औरतें हैं, और ठाकुर जी का ये डिपार्टमेंट तूने संभाल रखा है। रघु को ये बात बहुत बुरी लगी। अगर मुझे ये मालूम होता कि आप रास्ते में मुझसे इस किस्म की बातें करेंगे तो मैं आपके साथ हरगिज ना आता। वकील ने कोचवान से पूछा, अरे भाई, रास्ता साफ नजर आ रहा है। कोचवान ने बाहर से जवाब दिया, चिंता ना करें, इस रास्ते पर बचपन से जवानी गुजारती, आंखें बंद करके बग्घी चला सकता हूँ। वकील ने दोनों से कहा, ये बात हुई, कोचवान का एतमाद देखो किस तरह बात कर रहा है। रघु ने कहा, वकील साहब, वक्त वक्त की बात है, हर बात के लिए अलग अलग जगह होती हैं, हर बात हर जगह नहीं की जा सकती। वकील को बोलते रहने की आदत थी। ठाकुर जी की ही तारीफें शुरू कर दी। वो रजनी कुमार को बता रहा था कि वकील के इस खानदान से कदीमी ताल्लुकात हैं। वकील के वालिद भी वकील थे और ठाकुर जी के दादा के वक्तों से ताल्लुके की जुमला कानूनी और अदालती अमूर की निगरानी और वकालत इन्हीं के ज़िम्मे थी। तकरीबन 20 साल से ये वकील ठाकुर परशोत्तम दास के कानूनी और अदालती मामला संभाले हुए था और अपने 20 साल ज़ाती ताल्लुकात और तजुर्बात की रोशनी में बता रहा था कि ठाकुर जी दिल के बहुत अच्छे हैं, गो कि कभी कभी ज़बान बहुत बुरी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी मीठी बातें करते करते इन्हें किसी की कोई बात बुरी लग जाए तो वो फौरन बंदूक तलाश करते हैं। अचानक रजनी कुमार ने रघु से पूछा, तूने मेरी मड़ैया देखी होगी? रघु ने जवाब दिया, तुम्हारी मड़ैया किसने नहीं देखी? ऐसी भयानक खबर लेकर यहाँ आए थे कि इलाके का बच्चा बच्चा तुम्हारी मड़ैया से वाकिफ है। रजनी कुमार ने कहा, तब फिर कोचवान से कहे कि वो मड़ैया के पास से होता चले, पता नहीं इस सुर्ख आंधी ने मेरी मड़ैया का क्या हाल किया हो। रघु ने हंसते हुए कहा, वाह भाई ज्योतिषी जी, तुमको किसी ने यह भी नहीं बताया कि ठाकुर जी ने तुम्हारी मड़ैया फौरन उजड़वा दी थी। इधर तुम्हें कोठी में ले गए, उधर मड़ैया का नामो निशानी मिटा दिया। रजनी कुमार ने घबराए हुए लहजे में कहा, मेरा सामान कहाँ गया? इसमें तो मेरी कुछ किताबें और याददाश्तें भी थीं।
رگھو نے جواب دیا۔ تو بالکل نہ گھبرا، تیرا سامان میں نے اپنے گھر پہنچا دیا تھا۔ رجنی کمار نے پوچھا، مگر تو رہتا کہاں ہے؟ رگھو نے جواب دیا، اسی قصبے میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہے۔ اس وقت وکیل صاحب نہیں چھوڑیں گے، ورنہ میں تجھے ابھی اپنے گھر لے جاتا۔ وکیل نے بے مروتی سے کہا، نہیں بھائی، میں رجنی کمار کو ایک رات کے لیے لایا ہوں، اس لیے اس کی ایک ایک ساتھ صبح تک میری ہے۔ جب دور سے ٹمٹماتے دیوں جیسی روشنیاں نظر آنے لگی تو سبھی کو اندھیرے میں یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کی بگھی قصبے میں داخل ہونے والی ہے۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ رگھو نے باہر جھانک کے کچھ دیکھنے کی کوشش کی اور کوچوان سے کہا، رمضانی، گھر کے قریب کیبن کے پاس مجھے اتار دینا۔ کوچوان نے جواب دیا، فکر نہ کریں، مجھے معلوم ہے۔ کچھ دیر بعد ہی بگھی داہنی جانب مڑ گئی اور پھر ایک جگہ رک کر کھڑی ہو گئی۔ کوچوان نے ابھی کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ رگھو نے اترتے ہوئے کہا، میرا تو گھر آ گیا۔ اس کے بعد رجنی کمار کو سمجھایا، یہ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا مندر ہے اور اس مندر کے برابر ایک کیبن ہے۔ اس مندر میں پولیس والے پوجا پاٹ کرتے ہیں اور یہ کیبن بھی ایک پولیس والے کا ہے۔ وکیل نے کہا، اب اتر بھی صحیح، صبح جب رجنی کمار کو لینے کے لیے آنا تو یہ جگہ بھی دکھا دینا۔ رگھو چلا گیا اور بگھی پھر چل پڑی۔ وکیل نے رگھو کا مذاق اڑایا، یہ بہت گندے لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ رجنی کمار نے کہا، میرا رگھو سے کیا واسطہ؟ جب تک رہوں گا ٹھاکر جی سے واسطہ رہے گا۔ اب وکیل کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا، جیسے اس کی دلچسپی رجنی کمار میں بالکل نہ رہ گئی ہو۔ کچھ دیر بعد بگھی چلتے چلتے رک گئی۔ وکیل نے اترتے ہوئے رجنی کمار سے کہا، آجا۔ رجنی کمار بھی بگھی سے اترا اور وکیل کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ یہ چھوٹی سی کوٹھی تھی۔ پھاٹک پر وکیل نے دستک دی تو کئی دستکوں کے بعد پھاٹک کا چھوٹا دروازہ کھل گیا۔ وکیل نے اندر داخل ہوتے ہوئے دروان سے کہا، بگھی کو اندر کھڑی کروا دے۔ دور سے ایک شخص لالٹین لیے آتا دکھائی دیا اور قریب آ کے لالٹین کو اونچا اٹھا کے باری باری وکیل اور رجنی کمار کو دیکھا اور وکیل سے کہا، آپ کو پتو لال جی یاد کرتے کرتے سو گئے۔ وکیل اس شخص کے ساتھ ایک سین میں داخل ہو گیا اور پھر دونوں کو زینے کے ذریعے پہلی منزل پر لے گیا۔ یہاں کئی کمرے یہ کے بعد دیگرے تھے۔ انہی میں سے ایک میں وکیل داخل ہوا اور پھر لباس تبدیل کرنے ایک گوشے میں چلا گیا۔ رجنی کمار صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں زیادہ سامان نہیں تھا، چند کرسیاں، 2 صوفے، چند میزیں اور ان میزوں پر پیتل کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ وکیل بھی شباشی کا لباس پہن کے واپس آیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں تو رجنی کمار جی، بڑے بڑے ڈرامے کر لیے۔ رجنی کمار چونک گیا اور پوچھا، وکیل صاحب، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ وکیل نے کہا، میرا مطلب بھی بہت جلد تیری سمجھ میں آ جائے گا۔ کوٹھی میں بجلی تھی اور اس کمرے میں آمنے سامنے 2 بلب روشن تھے۔ دونوں پر گرد جمی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مدتوں سے ان کی صفائی نہ ہوئی ہو۔ ایک بلب کے پاس دیوار پر موٹی سی چھپکلی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد وکیل نے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور پی کے خالی گلاس رکھتے ہوئے پوچھا، تو یہ تم نے کس طرح حساب نکالا تھا کہ راج نگر میں 2 سال تک بارش نہیں ہوگی اور سوکھا پڑ جائے گا؟ رجنی کمار بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ پوچھا، وکیل صاحب، آپ علم نجوم جانتے؟ وکیل نے بے باکی سے جواب دیا، علم نجوم نہ تو میں جانتا ہوں اور نہ تو جانتا ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں۔ رجنی کمار نے کہا، تب پھر آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وکیل نے پوچھا، تو راج نگر کیوں آیا ہے؟ رجنی کمار کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ چونکہ وکیل جس قسم کی باتیں کر رہا تھا، رجنی کمار سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وکیل نے پوچھا، تو نے بتایا نہیں کہ راج نگر کیوں آیا تھا؟ رجنی کمار نے جواب دیا، راج نگر اور یہاں کے پورے علاقے کو یہ بتانے کہ 2 سال تک برکھا نہیں ہوگی، اس لیے اس کا پہلے سے کچھ اپائے کر لو۔ وکیل نے کہا، تو رہتا تو الہ آباد میں ہے، یہاں سے تقریباً 160 میل دور، اور حساب لگاتا ہے خاص راج نگر کا۔
یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ رجنی کمار کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ کہنے لگا، جناب مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں کہاں سوؤں گا؟ وکیل ہنسنے لگا، تجھے سونے کون دے گا؟ میں تو تجھے رات بھر کے لیے لایا ہوں۔ رجنی کمار کے اعصاب پر خوف شدت سے طاری ہوتا جا رہا تھا۔ کہنے لگا، وکیل صاحب بس ذرا سی نیند مار لینے دیں، تازہ دم ہو جاؤں گا۔ وکیل لال نے مسکراتے ہوئے کہا، کیسے سو جانے دوں؟ ابھی تو پتو لال جی بھی آ رہے ہیں۔ رجنی کمار نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے لالٹین والا آدمی تو یہ کہہ رہا تھا کہ پتو لال جی سو گئے۔ وکیل نے کہا، اگر وہ سو گئے ہیں تو جاگ بھی جائیں گے، اور یہ تو جسے لالٹین والا آدمی کہہ رہا ہے وہ پتو لال جی کے بڑے بھائی منو لال جی ہیں۔ ذرا دماغ کھسکا ہوا ہے، کام دھندہ کچھ کرتے نہیں، یوں ہی پڑے رہتے ہیں۔ اب رجنی کمار کے فرار کی ساری راہیں بند ہو چکی تھیں، لیکن اب وہ یہ ضرور جاننا چاہتا تھا کہ وکیل صاحب اسے یہاں لائے کیوں ہیں۔ سوچتے سوچتے اسے نیم پاگل ٹھاکر جی کا خیال آ گیا اور وہ خود بخود کانپنے لگا۔ وکیل نے رجنی کمار کی کپکپاہٹ محسوس کر لی۔ مسکراتے ہوئے دریافت کیا، کیا بات ہے، تو کانپ کیوں رہا ہے؟ رجنی کمار نے بے بسی سے جواب دیا، وکیل صاحب پہلے آپ اپنا تفصیلی تعارف کروا دیں، بقیہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ وکیل نے اس کو اطمینان دلایا، تو پریشان مت ہو، کھانا آ رہا ہے، پہلے کھانا کھا لے پھر باتیں ہوں گی۔ واقعی منو لال جی ایک ملازم کے ساتھ کھانے کے 2 تھال لے کے آ گئے۔ دونوں نے ہاتھ دھو کے کھانا شروع کر دیا۔ وکیل نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، مجھ کو جیسے ہی یہ بتایا گیا کہ تو راج نگر چلا گیا ہے تو میں نے وہیں الہ آباد میں یہ کہہ دیا تھا کہ لو بنا بنایا کھیل اب بگڑ کے رہے گا۔ رجنی کمار کھانا کھاتا رہا اور خاموشی سے وکیل کی باتیں سنتا رہا۔ وکیل بولے جا رہا تھا، دیکھ رجنی کمار، یہ ٹھاکر آدھا پاگل ہے، ذرا سی بات پر مروا دیتا ہے اور معمولی سی بات پر اتنا کچھ بخش دیتا ہے کہ آدمی قبول کرتے ہوئے گھبرائے۔ رجنی کمار نے کہا، میں آپ کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں سکا، ان تمام باتوں کا مجھ سے کیا تعلق؟ میں تو اس فکر میں ہوں کہ کب موقع ملے اور کب میں اس قید خانے سے نکل بھاگوں۔ وکیل نے آہستہ سے کہا، بکواس۔ ابھی کھانا ختم بھی نہ ہوا تھا کہ منو لال جیسی شکل والا 40-42 سالہ آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ پتو لال جی تھے، کپڑوں کے بیوپاری، اناج کے آڑتی اور پتہ نہیں کتنے کاروبار کر رکھے تھے۔ وکیل نے پتو لال جی سے کہا، میں اسے لے آیا، یقین کرو جب تک مجھے یہ مل نہیں گیا میں بہت پریشان رہا۔ پتو لال جی نے رجنی کمار کو کچھ غور سے دیکھا اور کہا، بس ابھی ابھی ایک ذرا آنکھ لگی تھی کہ بھائی منو لال جی نے جگا دیا کہ وہ دونوں آ گئے۔ دونوں میں کچھ دیر تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور باتوں سے پتہ چلا کہ وکیل آنند پتو لال جی کا بھی وکیل ہے، کیونکہ پتو لال جی اپنے چند مقدموں کی باتیں بھی وکیل سے کرتے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں نے اپنے ہاتھ منہ دھوئے، کلی کی اور تولیے سے ہاتھ منہ پہنچتے ہوئے اپنی جگہ پر واپس آ کر بیٹھ گئے۔ وکیل نے سامنے کے دروازے سے اندر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ بات ابھی ہوگی یا صبح؟ پتو لال جی نے کہا، یار وکیل تو اس معاملے میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، تو خود تو الہ آباد میں رہتا ہے اور میرا یہ آبائی ٹھکانہ راج نگر میں ہے، تعلقے سے اناج کی خریداری بھی میں ہی کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اس چکر میں مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ وکیل نے کہا، پتو لال جی چکر تو تمہارا بھی ہے، مجھے ناحق بدنام کر رہے ہو۔ پتو لال جی نے کہا، یار اگر کوئی خطرہ نظر آیا تو میں میدان چھوڑ کر بھاگوں گا، کیونکہ میں پاگل ٹھاکر سے لڑ نہیں سکتا۔ وکیل نے پتو لال جی کو سمجھایا، لڑائی بڑے لوگ نہیں لڑتے، یہ لڑواتے ہیں۔ میں تو اس معاملے میں اس لیے پڑ گیا کہ دیکھا گنگا بہہ رہی ہے تو میں بھی اپنے ہاتھ دھو لوں، اس بہتی گنگا سے صحیح معنوں میں اشنان تو تم کرو گے۔ کچھ دیر بعد گھر کا ملازم دونوں خالی تھال اٹھا کے لے جانے لگا۔ پتو لال جی نے اسے کہا، دیکھ کرشنا سو گئی یا جاگ رہی ہے؟ نوکر نے بتایا کہ جاگ رہی ہیں۔ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ وکیل صاحب جوتشی کو لے کر آ گئے؟ پتو لال جی نے اندر جاتے ہوئے کہا کہ میں ابھی آیا۔ ان کے جاتے ہی
रजनी कुमार ने आहिस्ता से कहा। तो ये बात है, अब मैं समझा। वकील ने हिकारा से कहा। तू अब भी नहीं समझा? मैं तुझको समझाने ही तो आया हूँ। जरा सी देर बाद ही पत्तूलाल जी एक 25-26 साल खूबसूरत जवान औरत के साथ वापस आए। औरत के दाहिनी तरफ भौं पर एक सुनहरा छोटा सा मस्सा था। रजनी कुमार इसको देखते ही एहतरामन खड़ा हो गया। तो आप भी यहाँ मौजूद हैं? और वकील से कहा। अब मैं सब कुछ समझ गया। वकील ने कहा। तू अब भी कुछ नहीं समझा? पत्तूलाल जी ने कमरे के तमाम दरवाजे बंद करवा दिए। कृष्णा ने रजनी कुमार से कहा। सुना है तूने पूरे इलाके में बड़ी धूम मचा रखी है? वकील ने कहा। खाक धूम मचा रखी है। मेरे सामने की बात है कि एकदम जो काले काले बादल चारों तरफ से घिर कर आ गए तो इसकी तो जान ही निकल गई, क्योंकि इसे यकीन हो गया था कि आज इसका पोल खुल जाएगा। फिर ये मालूम नहीं ज़ेरे लब क्या बुदबुदाने लगा कि इत्तेफाकन सुर्ख आंधी ने बादलों को उड़ा दिया। और फिर मैंने ही ठाकुर जी और इनके खुशामदियों को ये यकीन दिलाया कि बादलों को रजनी कुमार ने मंत्र पढ़कर भगा दिया और ये सुर्ख आंधी रजनी कुमार के मंत्र की वजह से आई थी। इस तरह मैंने रजनी कुमार के लिए राह हमवार कर दी कि जब कभी इसकी कोई पेशगोई झूठी होने लगे तो ये झूठ मूठ के मंत्र पढ़ के कह सकता है कि इसने अपने मंत्र के जोर से ऐसा कर दिया है। पत्तूलाल जी ने कहा। हाँ, अब तुम लोग बताओ कि मामला क्या है? वकील ने कृष्णा से कहा। तू बता कि मामला क्या है? कृष्णा ने वकील से कहा। आनंद नारायण जी, तुम अच्छी बातें कर लेते हो, तुम ही बता दो कि ये क्या मामला है। वकील ने कहा। कृष्णा कुमारी जी, मैं लच्छेदार बातें तुमसे ज़्यादा अच्छी नहीं कर सकता। मैं वकील हूँ, अदालत में खूब बोल सकता हूँ, कानूनी मोश काफियाँ कर सकता हूँ, मगर कृष्णा कुमारी जी, बातें करने का जो फन तुमको आता है इसका कोई जवाब नहीं। कृष्णा कुमारी ने कुछ सुकूत इख्तियार किया। रजनी कुमार तमाशा बना हुआ था और पत्तूलाल जी कृष्णा कुमारी को बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। कृष्णा कुमारी ने कहा। मैं मशरकी पंजाब के एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी बचपन ही में शादी हो गई थी और बचपन ही में बेवा भी हो गई। मुझे ये सोच सोच कर वहशत होती थी कि अब मैं कभी शादी नहीं कर सकूँगी। जवान हुई तो अपने कुनबे के साथ इलाहाबाद गंगा स्नान करने आई। ठाकुर जी भी हमारे यहाँ आए हुए थे। इनसे नज़रें मिली तो वो मुझसे कुछ बातें करने लगे। कुनबे के किसी फर्द ने हमें बातें करते देखकर एतराज़ किया तो ठाकुर ने अपने आदमियों से इसकी पिटाई करवा दी और मुझे वहाँ से ले उड़े। इलाहाबाद में ठाकुर जी की कई कोठियाँ हैं, इन्हीं में से एक छोटी सी कोठी में मुझे पहुँचा दिया और मैं ठाकुर जी के साथ रहने लगी। ये 7-8 साल पहले की बात है। मैंने ठाकुर जी को बता दिया था कि मैं विधवा हूँ। ठाकुर जी ने इससे फ़ायदा उठाया और मुझे खानगी की तरह रख लिया। इनसे मेरी एक बेटी भी है, सुषमा कुमारी। मैं ये चाहती हूँ कि ठाकुर जी मेरी बेटी को अपने ख़ानदान का एक फ़र्द बना लें और यहाँ राजनगर में अपने किसी रिश्तेदार से शादी करवा दें, क्योंकि मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल की तरफ से बहुत परेशान रहती हूँ। वकील ने पूछा। तुम्हारी रजनी कुमार से शनासाई किस तरह हुई? कृष्णा कुमारी ने बताया। इलाहाबाद में मेरी कई अपनी जैसी ही औरतों से मुलाकातें होती रहीं। ठाकुर जी का ज़्यादा वक्त राजनगर में गुजरता है। 2-4 महीने में एक आध चक्कर मेरे पास भी लगा लेते हैं। कोठी में 2 मुलाजिम हैं, एक औरत एक मर्द। मैंने इनको अपने एतमाद में ले लिया है। जब अपनी ही जैसी 2 दूसरी जवान विधवाओं से मेरी मुलाकात हुई तो मेरा दिल बहलने लगा। वो भी मेरी ही तरह 2 अलग अलग मकानों में रह रही हैं। रजनी कुमार इन दोनों के पास आता जाता था। इसके लिए मशहूर है कि इसे कोई ऐसा इल्म आता है जिससे दूसरों को मुस्तकबिल की हैरत अंगेज बातें बता देता है। मैंने इसको राजनगर और ठाकुर जी के बारे में तफसील बता के पूछा कि ये बताए कि मैंने अपनी बेटी सुषमा के बारे में जो कुछ सोचा है वो पूरा होगा या नहीं। ये ठाकुर जी और राजनगर के बारे में मालूमात हासिल करके गायब हो गया।
ایک دن اچانک میرے پاس آ گیا اور میری بیٹی سشما کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اسے اپنے علم سے معلوم ہوا ہے کہ راج نگر میں 2 سال برکھا نہیں ہوگی اور سوکھا پڑے گا۔ اسے یہ بات اناج کی دیوی انا کنواری نے بتائی ہے، اور انا کنواری کی شکل بالکل سشما کماری جیسی ہے۔ اتنا بتا کے رجنی کمار نے کہا کہ یہ راج نگر جا رہا ہے، وہاں سب کو اپنی پیش گوئی بتائے گا اور کسی بھی طرح ٹھاکر جی تک رسائی حاصل کرے گا۔ پھر کسی دن ان کو اچانک یہ بتا دے گا کہ اسے اپنے علم کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ انا کنواری دیوی نے ٹھاکر کے خاندان میں جنم لیا ہے۔ ٹھاکر جی یہ ضرور پوچھیں گے کہ یہ ان کی دیوی انا کماری کو پہچان سکتا ہے، تو یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ اسے پہچان سکتا ہے۔ پھر ٹھاکر جی لامحالہ خاندان کی تمام لڑکیوں کو رجنا کماری کے سامنے لائیں گے اور یہ انہیں دیکھ دیکھ کر انکار کرتا رہے گا۔ ایک دن اچانک میرے پاس آیا اور میری بیٹی سشما کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اسے اپنے علم سے معلوم ہوا ہے کہ راج نگر میں 2 سال برکھا نہیں ہوگی اور سوکھا پڑے گا۔ اسے یہ بات اناج کی دیوی انا کنواری نے بتائی ہے، اور انا کنواری کی شکل بالکل سشما کماری جیسی ہے۔ اتنا بتا کے رجنی کمار نے کہا کہ یہ راج نگر جا رہا ہے، وہاں سب کو اپنی پیش گوئی بتائے گا اور کسی بھی طرح ٹھاکر جی تک رسائی حاصل کرے گا۔ پھر کسی دن ان کو اچانک یہ بتا دے گا کہ اسے اپنے علم کے زور سے معلوم ہوا ہے کہ انا کنواری نے ٹھاکر کے خاندان میں جنم لیا ہے۔ ٹھاکر جی یہ ضرور پوچھیں گے کہ کیا یہ ان کی دیوی انا کنواری کو پہچان سکتا ہے، تو یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ اسے پہچان سکتا ہے۔ پھر ٹھاکر جی لامحالہ خاندان کی تمام لڑکیوں کو رجنی کمار کے سامنے لائیں گے اور یہ انہیں دیکھ دیکھ کر انکار کرتا رہے گا۔ آخر جب سشما کماری کو دیکھے گا تو اعلان کر دے گا کہ ہاں، یہی ان کی دیوی انا کنواری ہے، اور جہاں یہ رہے گی وہاں اناج کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اس طرح سشما کماری کو ٹھاکر جی کے خاندان میں جائز اور باعزت مقام مل سکتا ہے۔ رجنی کمار اس سلسلے میں یہاں آیا تھا اور ٹھاکر جی تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ جب 2 سال تک بارش نہیں ہوگی اور اس دوران میں اس کی دوسری پیش گوئی بھی درست نکلتی رہیں گی، تو اس کی ساکھ اور عزت بڑھتی رہے گی اور میرا کام یقینی ہو جائے گا۔ کرشنا کماری یہ سب بتا کے خاموش ہو گئی۔ وکیل نے پوچھا، رجنی کمار، تو نے اناج کی دیوی انا کنواری کو کہاں دیکھا تھا، اور کس طرح یہ یقین دلائے گا کہ سشما کماری ہی انا کنواری ہے؟ پتو لال جی نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تو یہ ساری باتیں گپ معلوم ہوتی ہیں۔ رجنی کمار نے کہا، پتو لال جی، میں ابھی راج نگر میں ہوں، کسی بھی دن یہ ثابت کر دوں گا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں۔ مجبوری یہ ہے کہ مجھے جو کچھ آتا ہے وہ اختیاری نہیں ہے۔ پتو لال جی نے سنجیدگی سے کہا، ہو سکتا ہے۔ وکیل نے سبھی سے کہا، اگر رجنی کمار واقعی کسی کام کا ہے تو ہمیں اس سے کوئی بڑا کام لینا چاہیے تاکہ اس بڑے کام سے ہم سب فیضیاب ہوں۔ کرشنا کماری نے کہا، میں تو جس دن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی رجنی کمار کو مالا مال کر دوں گی۔ وکیل نے ان سب کو مشورہ دیا، ٹھاکر پاگل ہے اور ہمیں بڑا اچھا موقع ہاتھ آ گیا ہے، سوچ سمجھ کے منصوبہ بندی کی جائے تو ٹھاکر جی کو لوٹا جا سکتا ہے۔ پتو لال جی نے جمائی لیتے ہوئے کہا، مجھے تو نیند آ رہی ہے، تم لوگ چاہو تو باتیں کرتے رہو، میں تو چلا۔ یہ کہتے ہوئے پتو لال جی چلے گئے۔ وکیل کچھ دیر خاموش رہا۔ کرشنا نے رجنا کمار سے پوچھا، تجھ پر اکثر پراسرار کیفیت طاری ہوتی ہے، کیا یہاں کبھی طاری ہوئی؟ رجنی کمار نے جواب دیا، اگر ایک بار بھی طاری ہو جاتی تو یہاں کے لوگ اسے دیکھتے اور گواہی دیتے کہ مجھے کچھ آتا ہے۔ وکیل نے پوچھا، تجھ پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ رجنی کمار نے جواب دیا، بالکل ہسٹیریا جیسی، لیکن میں بے ہوش نہیں ہوتا، منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں اور مجھے اپنے سامنے کی کسی بھی شے پر کچھ نظر آنے لگتا ہے، کان میں سرگوشیوں میں کوئی بتاتا ہے کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ کیا ہے۔ وکیل چپ ہو گیا کیونکہ وہ بھی پتو لال جی کی طرح اسے گپ سمجھ رہا تھا۔ اس نے کرشنا کماری سے پوچھا، کماری جی، تم اس سلسلے میں کیا کہتی ہو؟ کرشنا کماری نے جواب دیا،
एक में क्या, कई औरतें रजनी कुमार की इस पुरस्कार कैफियत की गवाह हैं। वकील कुछ देर खामोश रहा, फिर मुस्कुराते हुए रजनी कुमार को देखा। तू आदमी कलाकार लगता है, मगर तेरी कलाकारी औरतों में तो चल सकती है, मर्दों में नहीं, क्योंकि मर्द औरतों के मुकाबले में कम औहाम परस्त होते हैं। रजनी कुमार ने जवाब दिया, वकील साहब, ये औहाम परस्ती नहीं है। अफसोस कि जिस कैफियत का मैंने जिक्र किया वो इख्तियारी नहीं है। वकील ने कहा, तब फिर तेरी गुजर ठाकुर परशोत्तम दास की कोठी में किस तरह होगी, क्योंकि ठाकुर आधा पागल है, वो तेरी बातों से कायल नहीं हो सकता और तेरी हरामखोरी को ठाकुर बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। रजनी कुमार ने जवाब दिया, मैं मायूस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस कैफियत के तारी होने या तारी करने का राज मिल गया है। मैं मुसलसल कोशिशें कर रहा हूँ कि अपनी इस कैफियत पर इख्तियार हासिल कर लूँ। कृष्णा कुमारी ने रजनी कुमार से कहा, लेकिन तूने मुझे तो अन्नदेवी यानी अन्ना कुमारी की शक्ल आईने में दिखा दी थी। रजनी कुमार ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो शक्ल मैंने आपको नहीं दिखाई थी, बल्कि आईने में नमूदार हुई थी, और इस वक्त आप भी आईने के सामने मौजूद थीं। वकील ने उकताए हुए लहजे में कहा, बहरहाल अपनी समझ में अभी तक कोई बात नहीं आई। अगर किसी तरह मैं भी इस कैफियत का मुशाहिदा कर लेता तो कोई मशवरा देता। अभी तो मैं रजनी कुमार के मुकाबले में जाहिल आदमी हूँ। रजनी कुमार ने कहा, जब मुझसे कोई सवाल करता है कि बताओ रजनी कुमार, मैं मुकदमा जीतूंगा या नहीं, तो मैं इस सवाल पर इतना गौर करता हूँ और इतना सोचता हूँ कि मुझ पर वो कैफियत तारी होने लगती है। इसी से मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि मेरी ये पुरस्कार कैफियत इख्तियारी भी हो सकती है, मगर अभी तक मैं इसमें कामयाब नहीं हूँ। रजनी कुमार की बातें वकील की समझ में नहीं आ सकती थीं, लेकिन कृष्णा कुमारी रजनी कुमार की बहुत मोतक़िद थी। वकील ने रजनी कुमार को सो जाने का हुक्म दिया। जा, अब कुछ देर आराम कर ले, लेकिन याद रख, मैं तुझे पूरी रात सोने नहीं दूंगा। मैं बड़ी बेचैन तबीयत का मालिक हूँ। जब तक मामले की तह तक नहीं पहुँच जाऊँगा मुझे सुकून नहीं मिलता। रजनी कुमार को सोने के लिए वकील के बराबर वाला कमरा दिया गया। वो सोने चला गया और वकील कृष्णा कुमारी से बातें करने लगा। कहा, कृष्णा कुमारी जी, कहीं ये शख्स आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, क्योंकि अभी तक इसकी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। कृष्णा कुमारी ने जवाब दिया, नहीं वकील साहब, यह आदमी धोखेबाज नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने इसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचाया। वकील कुछ देर खामोश रहा, फिर उठा और दरवाजे से अंदर झांक कर दूसरी तरफ देखा, जहाँ से पत्तूलाल जी के आने जाने का रास्ता था। इसके बाद रजनी कुमार को झांक कर देखा। कृष्णा कुमारी ने पूछा, ये आप क्या झांकते फिर रहे हैं? वकील ने अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, अब मैं तुमसे कुछ काम की बातें करूँगा। कृष्णा कुमारी ने कहा, करें। वकील ने राजदारी से पूछा, ये पत्तूलाल जी से कैसे जान पहचान हो गई? कृष्णा कुमारी ने खड़े होते हुए कहा, बस जनाब, मैं चली, अब सुबह मुलाकात होगी। वकील भी खड़ा हो गया और आजिज़ी से कहा, कुछ देर तो बैठें। कृष्णा कुमारी ने मुंह फेर लिया, अब आप बहकने लगे हैं। वकील ने कहा, मैं बहक नहीं रहा हूँ, मुझे तो इस बात पर हैरत है कि ठाकुर जी की खानगी पत्तूलाल जी के घर में। ठाकुर जी तो बड़े सख्त आदमी हैं और ये इलाका भी ठाकुर जी का है। तुम्हारे हौसले की दाद दे रहा हूँ। कृष्णा कुमारी ने कहा, वकील साहब बस करें, मैंने कह तो दिया, अब सब मुलाकात होगी। वकील ने आगे बढ़कर कृष्णा कुमारी को रोकना चाहा तो सामने दरवाजे से पत्तूलाल जी बरामद हुए और पूछा, क्या हो रहा है, अभी तक तुम लोग सोए नहीं? वकील ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, बस अब सोने ही जा रहे थे। मैं कृष्णा कुमारी जी को रुखसत करने के लिए खड़ा हो गया था। पत्तूलाल जी ने कृष्णा कुमारी से कहा, जाओ, अब तुम आराम करो। कृष्णा कुमारी चली गई और पत्तूलाल जी ने सामने वाले दरवाजे को अपनी तरफ से बंद किया और वकील के पास बैठते हुए कहा, रजनी कुमार कहाँ चला गया? वकील ने बेदिली से जवाब दिया, इसे भी नींद आ रही थी, सोने चला गया। पत्तूलाल जी ने शिकायतन कहा, वकील साहब, यह आपने कृष्णा कुमारी से किस किस्म की बातें शुरू कर दी थीं? वकील ने शरारत आमेज मुस्कुराहट से पत्तूलाल जी को देखा।
تم تو بڑے حضرت ہو، چھپ کے ہم دونوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ پتو لال جی نے جواب دیا، میں ایک کاروباری آدمی ہوں، کسی پر کم ہی بھروسہ کرتا ہوں، اور یوں بھی کرشنا کماری کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ میں غفلت اختیار کروں۔ وکیل نے کہا، میں تو کرشنا کماری سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ٹھاکر جی جیسے پاگل آدمی کی خانگی ہوتے ہوئے یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ پتو لال جی نے کہا، یہ جان کے کیا کرو گے؟ تم ٹھاکر جی کے وکیل ہو اور میرے بھی، ان ذاتی معاملات کی کھوج کیوں کرتے ہو؟ وکیل نے کہا، ٹھیک ہے جناب، اگر آپ لوگ بتانا پسند نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، آئندہ میں کھوج نہیں کروں گا۔ پتو لال جی نے رجنی کمار کے بارے میں پوچھا، اس کے بارے میں تم نے کیا اندازہ لگایا؟ وکیل نے کہا، پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اسے پراسرار علوم میں سے کوئی علم آتا ہوگا، لیکن وہ جس قسم کی باتیں کر رہا تھا وہ میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ پتو لال جی نے کہا، وہ کیا باتیں کر رہا تھا؟ وکیل نے کہا، وہ کہتا تھا کہ مجھ پر کبھی کبھی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں اسے کچھ دکھائی بھی دیتا ہے اور سنائی بھی دیتا ہے، لیکن اس کیفیت کو طاری کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ پتو لال جی نے وکیل کو بتایا، وکیل صاحب، اگر رجنی کمار کی انا کماری والی بات درست ہے تو میں سوچتا ہوں کہ سشما کو اپنی بیٹی کیوں نہ بنا لوں، اس کی وجہ سے اناج میں برکت ہوگی تو میرا کاروبار کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ وکیل نے نفی میں گردن ہلائی، یہ ممکن نہیں ہے، سشما ٹھاکر جی کی بیٹی ہے، وہ آپ کی بیٹی کس طرح بنے گی؟ پتو لال جی نے کہا، بن جائے گی، میں اسے اپنا بنا لوں گا۔ وکیل کو ہنسی آ رہی تھی، لالچ بھی کتنی بری چیز ہے۔ کرشنا کماری ٹھاکر جی کی خانگی ہے، اس لیے جہاں کرشنا کماری ہوگی وہیں سشما ہوگی۔ پتو لال جی، آپ اس چکر میں نہ پڑیں۔ پتو لال جی نے کچھ کہنا چاہا، مگر رجنی کمار کے کمرے سے زور زور سے خر خر کی آوازیں آنے لگیں، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ذبح کیا جا رہا ہو۔ دونوں کی توجہ اس خر خر کی طرف مبذول ہو گئی، اور پھر دونوں آہستہ آہستہ رجنی کمار کے کمرے میں داخل ہوئے۔ رجنی کمار کی پائنتی دونوں کے سامنے تھی، کمرے میں لائٹ جل رہی تھی اور رجنی کمار کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی اور منہ سے جھاگ جاری تھے۔ دونوں رجنی کمار کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، انہیں ایسا لگا جیسے رجنی کمار مر رہا ہے، اس کا کوئی بھی عضو حرکت میں نہیں تھا، لیکن سانس زور زور سے چل رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وکیل نے کہا، پتو لال جی، اگر یہ مر گیا تو میں صرف ٹھاکر جی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پتو لال جی بڑے فکر مند تھے، کہیں اس نے کچھ کھا تو نہیں لیا، کیونکہ یہ ٹھاکر جی سے بہت ڈرا ہوا تھا۔ وکیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا، رجنی کمار، تجھ میں کیا ہو گیا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ رجنی کمار کا ہاتھ کچھ اٹھا کہ وکیل نے چھوڑا تو وہ بے جان شے کی طرح گر گیا۔ وکیل نے گھبرا کے کہا، پتو لال جی، قصبے میں کوئی ڈاکٹر ہو تو فوراً بلوائیں۔ لیکن پتو لال جی نے کچھ اور ہی محسوس کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ رجنی کمار کی آنکھیں دروازے کے اوپر دیوار پر لگی ہوئی تھیں۔ پتو لال جی نے بھی ادھر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ دیوار کی اسکرین پر کوئی فلم چل رہی تھی۔ پتو لال جی کے دیوار کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے وکیل نے بھی ادھر دیکھا اور ششتر رہ گیا۔ فلم میں پتو لال جی کا مکان نظر آ رہا تھا، اس میں ٹھاکر جی کچھ آدمیوں کے ساتھ دیوانہ وار داخل ہوئے اور پھر ایک غدر برپا ہو گیا۔ ٹھاکر جی کے ساتھ ان کے آدمی تھے اور یہ آدمی مختلف دروازوں سے داخل ہو کے کچھ تلاش کر رہے تھے۔ ٹھاکر جی کے ہونٹ تو ہل رہے تھے مگر کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ تقریباً 1 منٹ کا منظر رہا ہوگا، لیکن اس 1 منٹ میں جو دھما چوکڑی مچی رہی وہ دونوں کے دل و دماغ میں منقسم ہو گئی۔ پھر یہ مناظر غائب ہو گئے۔ دونوں نے رجنی کمار کی طرف دیکھا تو اس کی دونوں آنکھیں بند تھیں اور وہ کرا رہا تھا۔ وکیل کی سمجھ میں ساری بات آ گئی، مگر اسے اب بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پتو لال جی نے گمسم مدہوش لہجے میں پوچھا، وکیل صاحب، کیا یہ وہی تھا جس کا رجنی کمار نے ذکر کیا تھا؟ وکیل نے شانے سے پکڑ کے رجنی کمار کو جھنجھوڑا۔ رجنی کمار، جاگ تو صحیح، یہ کیسا تماشا ہو رہا تھا؟ رجنی کمار نے اٹھنے کی کوشش کی
مگر اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا، وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، لیکن دونوں نے سہارا دے کے بٹھا دیا۔ دونوں کی نظریں اب بھی دیوار کی طرف جا رہی تھیں کہ شاید کچھ اور دیکھنے کو مل جائے، لیکن اب حالات نارمل تھے۔ رجنی کمار نے آہستہ سے کہا، پانی، اور پھر اپنے دامن سے منہ سے نکلا ہوا جھاگ پہنچنے لگا۔ وہ بہت ڈرا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ وکیل نے پتو لال جی سے کہا، اسے اپنے کمرے میں لیے چلتے ہیں، وہیں پانی پلا دیں گے۔ پتو لال جی نے بھی وکیل کی رائے سے اتفاق کیا اور دونوں رجنی کمار کو سہارا دے کے وکیل کے کمرے میں لے گئے۔ اس وقت رجنی کمار سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس کے دونوں پاؤں فالج زدہ انسان کی طرح گھسٹ رہے تھے۔ رجنی کمار کو ایک صوفے پر لٹا دیا گیا۔ پتو لال جی نے نہایت ادب و احترام سے رجنی کمار کو پانی پیش کیا، جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گیا۔ اب ان دونوں کے لیے رجنی کمار بہت اہم آدمی ہو گیا تھا۔ دونوں اس سے باتیں کرنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ رجنی کمار کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ اس کے بعد پتو لال جی کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور کہا، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، اتفاقیہ وکیل کے ذریعے ملاقات ہو گئی۔ وکیل نے کہا، رجنی کمار، یہ کیا معاملہ تھا؟ رجنی کمار جیسے وکیل سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پتو لال جی سے کہا، پتو لال، سب سے پہلے کرشنا کماری کو یہاں سے ہٹا دیں، کیونکہ ٹھاکر جی یہاں چھاپا مارنے والے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ان کو اجڑ لٹھیتیوں کے ساتھ اس مکان میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ وہ کرشنا کماری کی آوازیں لگا رہے تھے اور اپنے آدمیوں سے کہہ رہے تھے کہ ڈھونڈو اسے، وہ یہیں کہیں ہوگی۔